بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم عليه رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم نے 8ویں پارے سے پڑھنا ہے. سورۃ الانعام ہے، 8واں پارہ ہے. ولو اننا، اور بے شک ہم نزلنا الیہم الملائکہ، نازل کریں ان کی طرف الملائکۃ فرشتے، وکلمہم الموتى، اور گفتگو کریں ان لوگوں کے ساتھ مردے، وحشرنا علیہم، اور جمع کر دیں ہم سامنے ان کی کل شیء، ہر چیز، بقبولن، جو سامنے ہے، ما کانوا لیؤمنوا، تب بھی یہ کافر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. مگر کون ایمان لائیں گے؟ الا یشاء اللہ، وہ جن کے لیے اللہ چاہے گا. ولیکن اکثرهم یجہلون، لیکن اکثر ان میں جاہل ہی ہیں، یعنی دین اسلام کی تعلیمات سے جاہل ہیں. ہم نے بنایا لکل نبی، ہر نبی کے لیے، عدوًا شیاطین الانس والجن، انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین دشمن، یوحی بعضهم الی بعض، القاء کرتے ہیں بعض کو بعض، یعنی جنوں اور انسانوں میں سے جو شیاطین ہیں وہ ان کی طرف القاء کرتے ہیں زخرف القول، ملمع کی ہوئی باتیں، غرورت، دھوکہ دینے کے لیے، مزین کی ہوئی باتیں وہ ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں، لیکن مقصد دھوکا ہے. ولو شاء ربک، اور اگر آپ کا رب چاہے، ما فعلوه، تو وہ ایسا نہ کر سکے. لہٰذا آپ ان سے چھوڑ دیجئے، وما یفترون، ان کو اس چیز میں جس میں یہ افطرا کرتے ہیں. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، تاکہ مائل ہو ان کی طرف، أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، ان لوگوں کے دل، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ اس کو وہ پسند کریں. وَلِيَقْتَرِفُوهُ، تاکہ وہ کمائیں، ما هم مختلفون، جو کچھ وہ کماتے ہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے چھوڑ دیا اس حالت میں کہ جو جو انہوں نے کرنا ہے کر لیں، اپنی طرف سے ہر طرح کے زور لگا لیں. غیر اللہ، کیا پس اللہ کے سوا، اب تغی حکم، یہ کوئی اور میں تلاش کروں فیصلہ کرنے والا. یعنی مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ کسی حکم کو تلاش کریں جو ہمارے درمیان فیصلہ کرے محمد، کیونکہ آپ کی تعلیمات نہ ہمیں سمجھ آتی ہے، جو ہمارے آبا و اجداد کا طریقہ ہے آپ اس سے مختلف ہیں، اس لیے کسی فیصلہ کرنے والے کو تلاش کریں. تو نبی علیہ السلام پر آیات نازل ہوئی کہ آپ کہیں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم تلاش کروں. وہو الذی، حالانکہ اللہ کی ذات وہ ہے، انزل الیکم الکتاب، جس نے اتاری ہے تمہاری طرف کتاب، مفصلہ، تفصیلی کتاب. والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ منزل، کہ بے شک یہ اتاری گئی ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق، کی حق کے ساتھ. فلا تکونن من الممترین، سو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے. وتمت کلمۃ ربک، مکمل ہو گیا آپ کے رب کا فیصلہ، صدقا وعدلا، سچائی اور انصاف کے ساتھ. لا مبدل لکلماتہ، کوئی نہیں تبدیل کر سکتا اللہ کے فیصلوں کو. وہو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. یعنی آپ کے رب کا فیصلہ مکمل ہو گیا کہ کون جنتی ہے، کون دوزخی ہے، کون حق بات کو قبول کرے گا، کون نہیں کرے گا، اور کون راہ راست پر آئے گا، کون نہیں آئے گا. یہ آپ کے رب کا فیصلہ ہو چکا. جب ہو گیا ہے تو لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. وَإِن تُطِعْ، اور اگر آپ اطاعت کریں گے، اکثر من فی الارض، اکثر ان لوگوں کی جو زمین میں ہیں، تو ان کا مقصد یضلونک، کہ لوگوں وہ آپ کو گمراہ کریں گے. ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب، لیکن حکم امت محمدیہ کو ہے کہ اگر ان جاہلوں کا اتباع کریں گے تو یہ آپ لوگوں کو گمراہ کر دیں گے، ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. یتبعون، اور بھی چاہتے ہیں، یعنی وہ پیروی نہیں کرتے، لغون، مگر اپنے گمانوں کی، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہے وہ مگر تخمینے سے باتیں کرتے. ان ربک هو عالم، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے، من یضل، جو گمراہ ہو گیا، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، وهو عالم بالمہتدین، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو. فکلوا، سو کھاؤ، مما، اس چیز میں سے، رزقی، رسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. یعنی وہ چیزیں کھانا حلال ہے جن پر ذکر اللہ کیا گیا. ان کو تم، اگر تم ہو بآیاتہ مؤمنین، اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے. وما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا، الا تاکلوا، کہ تم نہیں کھاتے، مما ذکر اسم اللہ علیہ، ان چیزوں کو جن پر اللہ کا نام لیا گیا. فقد فصل لکم، تحقیق انسانوں، تفصیل کے ساتھ اس نے بیان کیا تمہارے لیے، ما حرم علیکم، ان چیزوں کو جو اس نے تم پر حرام کیا. لیکن وہ چیزیں تم حرام شدہ تب کھا سکتے ہو، مستورر تم الیہ، جب تم اس کی طرف مجبور کر دیے جاؤ. وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سے لوگ، لَيُضِلُّونَ، بہکاتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ، اپنی خواہشات کے ساتھ. یعنی وہ اپنی خواہشات کے ساتھ بہک گئے، بغیر علم، بغیر علم کے. ان ربک، بے شک آپ کا رب، هو اعلم بالمعتدین، خوب جانتا ہے تجاوز کرنے والوں کو.
ضرور چھوڑ دیں ظاہر الاسم و باطنہ، ظاہری اور چھپے ہوئے ہر گناہ کو، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکسبون الاسم، جو کماتے ہیں گناہ کو، سیجزون، ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا، بما، اس چیز کا، کانوا یقترفون، جو وہ کماتے ہیں، یعنی جو گناہ کماتے ہیں انہیں ان کی گناہوں کا بدلہ دے دیا جائے گا، لہٰذا آپ ان کو چھوڑ دیں۔ اور ولا تاکلوا، نہ کھائے، مما، ان چیزوں میں سے، لم یذکر اسم اللہ علیہ، تو ہمیں ان چیزوں میں سے نہیں کھانا جس پر اللہ کا نام یا نہیں لیا گیا اور غیر اللہ کا نام لیا گیا، کیوں؟ کیونکہ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کہ کھانا النافرمانی ہوگا، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور شیاطین، لَيُوحُونَ، وہ القاء کرتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کی طرف، یعنی شیطان شیطانی کرنے والوں کی طرف باتیں ڈالتے ہیں، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ آپ سے جھگڑا کرے، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر آپ نے شیطان کی اطاعت کی، إِنَّكُمْ، تو اے لوگو، لَمُشْرِكُونَ، تم کس میں سے ہو جاؤ گے؟ شرک کرنے والوں میں سے۔ گویا تم شیطان کی اطاعت کر رہے ہو تو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو شیطان کی اطاعت کر رہے ہو، تو گویا تم شیطان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو۔ اوامن کانا میتن، کیا وہ شخص جو مردہ ہے، فاحیناہ، ہم نے اس مردہ کو زندہ کیا، وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے بنایا اس کے لیے نور، یمشی بھی، وہ چلتا ہے اس روشنی میں، فی الناس، لوگوں میں، کمم مثلہ، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، فی ظلمات، جو اندھیروں میں بھٹکے جا رہا ہے، لیس بخارج منہا، وہ اندھیروں سے نکلنے والا نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے نا، ایک جو اللہ کے نور میں چلتا ہے اور ایک جو اندھیروں میں چلتا ہے، ایک فی النور ہے اور ایک فی ظلمات ہے، تو جب دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو کذالک زین للکافرین، اسی طرح مزین کیا گیا کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، ان کے وہ عمل جو وہ کرتے ہیں، کذالک جعلنا، اسی طرح بنائے ہم نے، فی کل قریۃ اکابر، ہر بستی میں بڑے مجرمی، ہاں اس کے جرم کرنے والے، یعنی ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر بستی میں جو مجرم ہوتے ہیں وہ ان کے بڑے ہوتے ہیں، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ مکاریاں کرتے ہیں اس میں، وما یمکرون، وہ نہیں وہ مکر کرتے، الا بانفسہم، مگر اپنے نفسوں کے ساتھ، وما یشعرون، وہ سمجھتے بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے نفسوں کے ساتھ مکر کر رہے ہیں، واذا جاءتہم آیا، جب بھی آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، قالوا، تو کہتے ہیں، لن نؤمن، ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتی، یہاں تک کہ ہمیں بھی دیا جائے، مثل ما اوتی رسول اللہ، جس طرح کہ وہ جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی چیزیں، اللہ عالم، اللہ تو خوب جانتا ہے، حیث یجعلہ رسالتہ، کہ اس نے رکھنی کہاں ہے اپنی رسالت، یعنی یہ مطالبہ کرتے ہیں ہمیں بھی نبی بنایا جائے، اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے اپنی رسالت کس کو دینی ہے، اپنی رسالت اس نے کہاں رکھنی ہے، سیصیب الذین، ان قریب کہیں گے، ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو، اجرموا، جنہوں نے جرم کیا، کیا پہنچے گی، صغار، ذلت، عند اللہ، اللہ کے ہاں سے، وعذاب شدید، سخت عذاب، بما کانوا یمکرون، اس وجہ کہ وہ مکر کرتے ہیں، اور بڑی خوبصورت بات اللہ نے ارشاد فرمائی، فمن یرید اللہ، پس وہ شخص کے جو ارادہ رکھتا ہے، ان یہدیہ، کہ اس کو، جب اللہ ارادہ رکھتا ہے کسی شخص کے ساتھ کہ ان یہدیہ، کہ اس کو ہدایت یافتہ کرے، تو اللہ کی کیا علامت ہے، جب اللہ کسی سے محبت کا ارادہ رکھتا ہے یا ہدایت کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ کھول دیتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کی سمجھ کے لیے، اسلام کی فہم کے لیے، ومن یرید، لیکن وہ شخص جس کے لیے اللہ نے ارادہ کر دیا، یضلہ، کہ اس کو گمراہ کرے، تو کیا کر دیتے ہیں، یجعل صدرہ ضیقا، ایمان کے لیے اس کا دل جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے، حرجن، بہت زیادہ تنگ، کانما، گویا کہ وہ یصعد فی السماء، چڑھتا ہے آسمان پر، اسی طرح یجعل اللہ رجسا، ڈالتے ہیں اللہ گندگی، علی الذین، ان لوگوں پر، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، اللہ ایسی یعنی گندگی ڈالتا ہے ایسے لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، وہذا صراط ربی، کے راستہ ہے آپ کے رب کا، مستقیم، بالکل سیدھا راستہ، یعنی قرآن کا راستہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور صحابہ کا راستہ، اسے کہا جاتا ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ، قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں آیتیں، لقوم یذکرون، اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتی ہے، جو قوم نصیحت حاصل کرتی ہے، جو قرآن، نبی اور صحابہ کے طریقے پہ رہتی ہے، ان کے لیے کیا ہے، لہم دار السلام، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، یہ جنت کا ایک نام ہے دار السلام، تو جنت میں ایک جنت ہے جس کا نام ہے دار السلام، تو ایسے لوگوں کے لیے جو صراط مستقیم پر ہے ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، وہو ولیہم، اور اللہ ہی ہے ان کا آقا، بما کانوا یعملون، بسبب اس کے جو وہ دنیا میں عمل کرتے ہیں، ویوم یحشرہم جمیعا، جس دن اللہ اکٹھا کرے گا ان سب کو، یعنی جنوں کو، انسانوں کو، اور پھر اللہ فرمائیں گی، یا معاشر الجن، اے جنات کی گروہ، قد استکثرتم من الانس، تحقیق بہت زیادہ ملا لیے تم نے انسان، یعنی تم نے تو انسانوں کو بہت زیادہ اپنے ساتھ ملا لیا، وقال اولیاؤہم، اور کہیں گے ان کے ساتھی، من الانس، انسانوں میں سے، یعنی وہ آدمی جنہوں نے جنات کو اپنا موکل بنایا ہوگا اور ان کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوگا، وہ کہیں گے، ربنا، ہمارے پروردگار، استمتع بعضنا ببعض، فائدہ اٹھایا ہمارے بعض نے بعض سے، یعنی ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا، ہم نے انہیں قابو میں کیا اور ہم نے ان سے جو چاہا کروایا، تو کچھ فائدہ ہم نے ان سے حاصل کیا، کچھ انہوں نے ہم سے، لہذا وبلغنا، ہم پہنچے، اجلنا الذی اجلت لنا، اس میعاد کو جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی، یعنی اب وہ قیامت آ گئی، وہ حشر نشر کا دن آ گیا جو آپ نے مقرر کیا تھا، قال النار مثواکم، اللہ فرمائیں گے دوزخ ہی آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، تم ہمیشہ اس دوزخ میں رہو گے،
الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، یعنی جسے اللہ بچائے وہ بچ گیا، ورنہ سارے دوزخ میں رہو گے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب حکیم علیم، حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ وکذالک نولی، اسی طرح ہم دوست بناتے ہیں بعض الظالمین بعضا، بعض ظالموں کو بعضوں کا، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے جو وہ کمائی کرتے ہیں۔ یعنی ظالم ظالموں کے دوست ہوتے ہیں، کیونکہ یہ نا عربی کا مقولہ ہے الجنس یمیل علی الجنس، جنس جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو شیطان کے دوست ہیں وہ شیطانیاں کرنے والوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور جو رحمان کے دوست ہیں وہ رحمان والوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ظالم ایک دوسرے کے دوست میں غلط کاریوں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اور فرمایا یا معاشر الجنی والانسی، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، الم یاتکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس، رسول منکم، تمہارے میں سے ہی رسول، یقصون علیکم آیاتی، جو بیان کرتے تھے تم پر میری آیتیں، وینذرونکم، تمہیں ڈراتے تھے، لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات سے۔ قالو، تو جنوں انس کہیں گے، شہدنا علی انفسنا، ہم گواہی دیتے ہیں اپنی جانوں کے خلاف، وغرتهم الحیات الدنیا، دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے، وشہدوا علی انفسهم، اور گواہی دیں گے اپنے نفسوں کے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ کافر تھے۔ ذالک علم یکن ربک، اور یہ اس لیے نہیں کہ آپ کا رب مہلک القری، ہلاک کرنے والا بستیوں کو، بظلم، کسی ظلم کی وجہ سے، واہلھا غافل، وہاں کے رہنے والے غافل ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ ولکل درجات، ہر ایک کے لیے درجے ہیں، مما عملوا، اس سے جو انہوں نے عمل کیے، وما ربک بغافل، اور آپ کا رب غافل نہیں عما یعملون، ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ تو ہر بندے کو درجہ ملے گا، جنت کا بھی اپنا ہی ڈی ایچ اے ہوگا، اللہ اکبر۔ یعنی جو جس طرح کے معاملات کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جنت میں بھی درجے ہوں گے، ایسے نہیں ہے کہ عبادتیں کرنے والے، تہجد اشراق اور عبادت اور معاملات اور معاشرت اور اخلاق کے اعلیٰ والے، ان کا بھی درجہ وہی ہو جو صرف نفلی اور فرضی عبادتیں کرنے والوں کا ہوگا۔ نہیں، جس نے جتنا دنیا میں جوہد کاٹا ہوگا، مشقتیں کاٹی ہوں گی، برداشت ان کی ہوگی، جس نے مشقتیں اٹھائی ہوگی، اس کا اجر بھی اور درجے بھی اسی اعتبار سے ہوں گے۔ اور رب غنی ہو، آپ کا رب تو بے پرواہ ہے، ذو الرحمہ، اور رحمت والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اللہ کو تو پرواہ نہیں ہے انسانوں، اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے، وہ یستخلف من بعدکم، اور جانشین بنا دے تمہارے بعد، ما یشاء، جس کو چاہے، کما انشأکم، جیسے اس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اللہ کے ہم محتاج ہیں، اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے۔ من ذریۃ قوم آخرین، دوسری قوم کی اولاد سے، انما توعدون لآت، بے شک وہ چیز جس کا وعدہ آپ کے ساتھ کیا گیا یعنی قیامت، لآت، آنے والی ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے۔ بولے نبی آپ فرما دیجئے، یا قوم، یا میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، عمل کرو تم اپنے طریقے پر، انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من اس کو، تکون لہ عاقبۃ الدار، جس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا، انہ، بے شک اللہ جو ہے، شان یہ ہے، لا یفلح الظالمون، فلاح نہیں پاتے ظلم کرنے والے۔ تو میرا اور آپ کا بھی امتحان میں دیکھیں گے آخرت کا گھر کس کے لیے، جو اللہ نے تیار کیا نا، وہ گھر جس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، جس سے ہمارے والد کو نکالا گیا، ہمارے والد نے اس میں دنیا میں رہ کر کوئی مشقت کی، اور اس تک جانے کے لیے تو اللہ نے فرمایا آپ کی اولاد ایسے نہیں جائے گی، توبہ استغفار اور رضا کے، اللہ کی رضا حاصل کر کے جائے گی۔ تو میرا اور آپ کا بھی انداز یہ کہ ہمارے لیے وہ جنت میں گھر تیار شدہ ہے، دنیا میں تو ہمیں تیار کرنا پڑتا ہے نا، آخرت میں ہمارے لیے تیار ہے، بس ہم نے محنت کر کے اس گھر تک پہنچنا ہے۔ تو اب اللہ فرما رہے ہیں آخرت میں پتہ چلے گا گھر کس کے لیے ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، بنائے انہوں نے اللہ کے ساتھ، مما، اس چیز کو، ذرا من الحرث، جو اس نے پیدا کی کھیتی میں، والانعام، نصیبا، اور مویشی میں حصہ، یعنی کھیتی میں کچھ اپنے بتوں کے نام کر دیتے ہیں، یہ ہمارے بتوں کا ہے، اور مویشی میں بھی کہتے ہیں یہ ہمارے بت کے نام، مویشی ہم نے آزاد کر دیا، کہ ہر چیز بنائی اللہ نے، دیتے یہ اپنے شریکوں کو ہے۔ قالوا ھذا للہ، بس انہوں نے کہا یہ اللہ کے لیے، بزعمہم، اپنے خیال کے مطابق، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے، فما کان للشرکاء، پس وہ حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے، فلا یصل الی اللہ، پس وہ نہیں پہنچتا اللہ کی طرف، وما کان للہ، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے، فہو یصل الی شرکائہم، وہ پہنچتا ہے ان کے شریکوں کو، ساء ما یحکمون، برا ہے وہ فیصلہ جو کرتے ہیں۔ یعنی ڈھیر لگا دیتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں یہ ہمارے شریکوں کے لیے، ایک طرف کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے۔ اگر ان کے شریکوں کا کچھ حصہ اللہ کے حصے میں مل جائے تو کہتے ہیں وہ ہمارے شریکوں کا حصہ گٹ گیا، مثال کے طور پہ ڈھیریاں لگی ہوئی ہیں مال کی، درہم کی، دینار کی، یا گندم کی، کہتے ہیں یہ ہمارے اللہ کے نام کا ہے، اور یہ جو ہے ہمارے شریکوں کا نام کا۔ پہلے تو ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ سبھی اللہ کا ہوتا ہے، لیکن اگر کر لیا، اوروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا، تو اس کے بعد دیکھیں اگر اللہ کے حصے میں سے کچھ مل جائے ان کے حصے میں، جو جو انہوں نے اپنے شریکوں کے حصے کو دیا ہوا ہے، تو پھر کہیں گے یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہمارے شریکوں کا حصہ تھا۔ لیکن اگر تقسیم کے دوران جو اللہ کا حصہ ہے وہ ان کے شریکوں میں سے مل جائے، اللہ کا حصہ ان کے شریکوں کے حصے کے ساتھ مل جائے، تو پھر اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَا، اسی طرح مزین کیا لِكَثِيرٍ مِّنَ النَّاسِ، بہت سے مشرکوں کے لیے، قتل اولادہم، ان کی اولاد کا قتل، شرکاءہم، ان کے شریکوں نے، لیردوہم، تاکہ ان کو ہلاک کرے، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِینَهُمْ، اور تاکہ خلط ملط کر دے ان پر ان کا دین۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہیں
جو اولاد کو قتل کیا کرتے تھے. اب آپ کو یہ تو سب کو پتا ہوگا کہ بنی اسرائیل میں عفواً یہ یہود یا مشرکین مکہ میں ایک طریقہ تھا. وہ کیا تھا کہ یہ اپنی زندہ بیٹیوں کو درگور کر دیتے تھے. ان کی کچھ قبیلے ایسے تھے جو بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یہ کہہ کے کہ بیٹی کی پیدائش. اسی طرح کچھ بیٹوں کو بھی کر دیتے تھے. اس کی صورت کیا ہوتی تھی؟ بچے جب پیدا ہو گئے، 10 بچے ہو گئے، 10 لڑکے ہو گئے، تو کہتے تھے اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمیں 10 بچے دے دیے، تو اب یہ جو 10واں ہے نا یہ اللہ کے راستے میں ذبح کر دینا ہے. یہ بچوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیتے، تو کہتے تھے جس رب نے دیا اس کے راستے میں ذبح ہے. تو یہ رب ایسی تعلیمات تو نہیں دیتا نا کہ بچوں کو، بے گناہ بچوں کو ذبح کر دیا جائے. تو اللہ نے فرمایا ہم نے یہ عمل ان کے لیے مزین کیا ہوا تھا. یعنی وہ کرتے رہے تو بس ان کی عمل، ان کی نظروں میں وہ عمل خوش نما ہو گیا اور وہ اس طرح کرتے تھے. اور ولی البسو علیہم دینہم، اور اس کو دین کا نام دیتے تھے. ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا ما فعلوہ تو وہ یہ نہ کرتے. فذرہم، سو آپ ان کو چھوڑے رکھیں. وما یفترون، جو وہ افطرا باندھتے، یعنی اللہ پہ افطرا باندھتے نا، جھوٹ باندھتے. تو اس سے یہ بھی بات سمجھ آئی کہ اس طرح کرتے تھے. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں حضرت عبداللہ، ان کا بھی 10واں نمبر تھا. اسی لیے جب یہ پیدا ہوئے تھے تو عبد المطلب نے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، انہوں نے ان کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے تھے، لیکن قرآن اندازی کی گئی تو بار بار جو ہے وہ عبداللہ کا نام ہی آ رہا تھا. لیکن پھر ان کی پھپھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو نے، ساری پھپھو نے، اور جتنی بھی پھپھیاں جسے کہتے ہیں وہ تھی، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی پھپھو جان تھی ساری، انہوں نے بڑا عبد المطلب کو کہا کہ آپ ایسا نہیں کریں گے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ دیے گئے. پھر حضرت عبداللہ کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں، ان کی قربانی تو نہیں ہوئی، لیکن پھر ان کے نام کے 100 اونٹ دیے گئے تھے فدیہ کے طور پہ. وقالو، تو یہ جو ان کی قوم میں یہ بیٹوں کو ذبح کرنے والا عمل تھا، اللہ نے اسے کہا یہ ان کے لیے مزین کیا ہوا تھا. اور انہوں نے کہا ہذہ انعام و حرث، یہ مویشی اور کھیتی، حجر ممنوع ہے، لا یطعمها، نہیں کوئی کھائے گا ان سے، الا من نشاء، مگر وہ شخص جس کو ہم چاہیں گے. یعنی یہ کہا کرتے تھے کہ مویشی اور جو کھیتی ہے یہ بس اب اللہ کے راستے میں نہیں، اپنے بتوں کے راستے میں ہے، یہ ممنوع ہے. یعنی کھیتی میں سے کوئی کھیت کاشت نہیں کرے گا، اور جو مویشی اس پہ کوئی سواری نہیں کرے گا، دودھ نہیں نکالے گا. بزعمہم، اپنے خیال کے مطابق انہوں نے یہ چیز بنائی ہوئی تھی. ونعام، اور کچھ جانور ہیں، حرمت ظہورها، حرام کر دی گئی تھی ان کی پشتوں پر سواری. ونعام، اور کچھ جانور ایسے تھے، لا یذکرون اسم اللہ علیہ، جس پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. افتراء علی اللہ، اللہ پر افطرا کرتے تھے. سیجزیہم، ان قریب اللہ ان کو بدلہ دے گا، بما کانوا یفترون، چیزوں کا جو وہ افطرا کرتے تھے. وقالو، کہا انہوں نے، ما فی بطون هذه الانعام، جو کچھ اس جانوروں کے پیٹوں میں ہے، خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے، ومحرم علی ازواجنا، اور حرام ہے ہماری عورتوں پر. وَإِن یکم میتۃ، اگر وہ مردہ ہوتا، فہم فیہ شرکاء، پس وہ اس میں مرد اور عورت دونوں کو شریک کر لیتے. یعنی اتنے بے ایمان تھے. اگر صحیح سالم بچہ ہونے والا ہوتا تھا کسی جانور کا، تو کہتے تھے اس میں سے جو کھائے گا وہ ہمارے یہاں صرف مرد ہوں گے، یہ عورتیں نہیں کھا سکتی، ان پر حرام ہے. لیکن جب پتہ چلتا وہ مردہ ہے تو پھر کہتے کہ ہاں عورتیں اور مرد سب کھا سکتے ہیں. یعنی عورتوں کے حقوق میں اتنی حد تلفی کرتے تھے. اللہ نے فرمایا سیجزیہم وصفہم، ضرور اللہ ان کو بدلہ دے گا اس بیان میں. انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا ہے، جاننے والا ہے. قد خسر الذین، تحقیق نقصان میں پڑے ہیں وہ لوگ، قتلوا اولادہم، جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا صفحا، حماقت کرتے ہوئے، بغیر علم کے. وحرموا، انہوں نے حرام کیا، ما رزقہم اللہ، اس چیز کو جو اللہ نے ان کو رزق دیا. کیسے حرام کیا؟ کہا یہ ہمارے بتوں کے لیے، مویشیوں کو بھی انہوں نے حرام کر لیا، کھیتیوں کو بھی. حالانکہ یہ رزق اللہ نے دیا، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی، اللہ کے نام پر دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اپنے بتوں کے نام پہ دیا. افطراء اللہ، اور افطرا باندھا، جھوٹ باندھا اللہ پر. قد ضلوا، تحقیق وہ گمراہ ہوئے. ما کانوا مہتدین، اور وہ نہ تھے ہدایت پانے والے. تو آج بھی اگر کوئی کہتا ہے یہ ہمارے فلاں کے نام پہ فلاں کے ہم استعمال نہیں کریں گے، اور اپنے اوپر حلال چیز کو حرام کرتے ہیں، تو وہ انہی کیٹیگری میں آئے گا. کیونکہ اللہ نے جو چیز آپ پر حرام کر دی وہ قیامت کی صبح تک حرام ہے، اور جو حلال ہے وہ قیامت کی صبح تک حلال ہے. شریعت اب ختم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تکمیل کر دی. اپنی مرضی سے بعض چیزوں کو حلال اور بعض چیزوں کو حرام ہم نہیں کر سکتے. وَهُوَ الَّذِي، اللہ کی ذات وہ ہے، انشأ جنات، جس نے پیدا کیے باغات، معروشات، جن کو چھتریوں پر چڑھایا جاتا ہے، وغیر معروشات، اور بعض وہ ہیں جنہیں چھتریوں پہ نہیں چڑھایا جاتا. یعنی بعض ایسے ہیں جن کی بیل ہوتی ہے، بعض ایسے ہیں جن کی بیل نہیں ہوتی. والنخل والزرع، اور کھجوریں پیدا کی، کھیتی پیدا کی، مختلفاً اکلوہ، مختلف ہیں پھل بھی، بس زیتون، زیتون پیدا کیا، ورمان، انار پیدا کیے، متشابہن، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، وغیرہ متشابہ، اور کچھ جو ایک دوسرے سے نہیں ملتے جلتے. کلوا من ثمرہ، پس کھاؤ ان کے پھلوں کو، اذا اثمر، جس وقت وہ پھلدار ہو. یعنی یہ ساری چیزیں اللہ نے، زیتون، پھل اور پھول اور ملتے جلتے جو پھل ہیں، اور کھجوریں، کھیتی، یہ سب اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی، لہٰذا تم کھاؤ جس وقت وہ پھلدار ہو جائیں.
وہ تو حق کا، اس کا حق ادا کرو یوم حسادی ہی، اس کے کاٹنے کے دن. یہ جو کاشتکاری کرتے ہیں، جو مزدور ہیں، یہ جو مزدور ہیں ان کے لیے حکم مزدور نہیں ہے، جو کاشتکاری کرتے ہیں کسان. تو اگر ان کی زمینیں ہیں نا بہت ساری، تو جب اس کی کٹائی کا وقت آتا ہے تو اس میں پھر عشر دینا پڑتا ہے. عشر کا مطلب 10واں حصہ دینا پڑتا ہے. پتہ نہیں اتنی فہم سمجھ ہوتی ہے یا نہیں ان لوگوں کو، لیکن دینا پڑتا ہے. جیسے مال پر زکوٰۃ سال کے بعد ہوتی ہے نا، اسی طرح جب آپ نے کٹائی کرنی ہے نا، تو اس اپنی کھیتیوں میں سے 10واں حصہ دینا ہے. اور فرمایا ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ محبت نہیں کرتا اسراف کرنے والوں سے. ومن الانعام حمولا، اور اس نے پیدا کیے جانوروں میں سے بوجھ اٹھانے والے، وفرش، اور زمین کے ساتھ لگے ہوئے. کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس چیز میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، پیروی نہ کرو شیطان کی قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو ان چیزوں میں سے کھاؤ، اسراف مت کرو، اور شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو. وہ تمہیں روکے گا بھی عشر دینے سے، وہ تمہیں روکے گا اللہ کے راستے میں دینے سے، وہ تمہیں توہمات میں ڈالے گا، غلط غلط تمہارے عقیدے بنائے گا. لہٰذا تم ان چیزوں سے بچو. ثمانیۃ ازواج، یہ 8 قسم کے جانور ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ 8 قسم کے جانوروں کا ذکر فرمائیں گے. من الضأن اثنین، بھیڑوں میں سے 2 ہیں. ومن المعز اثنین، اور بکریوں میں سے 2. یعنی بھیڑ اور اس کا مذکر مؤنث، اور بکریوں میں سے 2، یعنی بکرا اور بکری. کلن، آپ کہہ دیجئے، ذکرین، کیا ان دونوں کے نر، یعنی دمبا، حرم اللہ، اللہ نے حرام کیا، حرم اللہ نے حرام کیا، امل انسین، یا ان دونوں کی مادہ. یعنی بھیڑ کا نر دمبا ہے، اور بکریوں کے جو مادہ ہے وہ بکری ہے. تو فرمایا کہ اللہ نے تم پر حرام کیا، امشتملت علیہ، یا جس پر مشتمل ہے ارحام الانثیین، دونوں مادہ کے رحم. نبئونی بعلمی، خبر دو مجھے علم کے ساتھ، ان کن تم صادقین، اگر ہو تم سچے. ومن الابل اثنین، اور اونٹوں میں سے 2 ہیں. ومن البقر اثنین، اور گایوں میں سے بھی 2 ہیں. یعنی اونٹوں میں سے 2، یعنی اونٹ اور اونٹنی. اور گائے میں سے 2، یعنی بھینس اور گائے. آپ نبی فرما دیجئے، ذکرینی، کیا ان دونوں کے نروں کو، یعنی اونٹنی کی نر اونٹ کی نر اونٹنی، اور گائے کی نر جو ہے بھینس، کیا ان دونوں کے نروں کو حرم اللہ نے حرام کیا، مل انسین، یا ان 2 کی مادہ کو، امشتملت علیہ، یا جس پر مشتمل ہے رحام الانسین، دونوں مادہ کے رحم. اب ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے، اس وصاکم اللہ، جب اللہ نے تمہیں تاکید کی تھی. یعنی خود سے تم نے اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام کیا. جب اللہ نے، اگر تم کہتے ہو اللہ نے حرام کیا، تو کیا اس وقت تم موجود تھے جب اللہ یہ حرام کر رہے تھے. لیضل الناس، تم تو صرف لوگوں کو گمراہ کرتے ہو بغیر علم کے، بے شک اللہ ہی ہدایت نہیں دیتے ظالم قوم کو. تو اپنے، یعنی یہ معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے، اپنے اوپر حلال کو خود ہی حرام کر لینا. تو آج یہ جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے جن 8 قسم کے جانوروں کو حلال کیا، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھیڑوں میں سے 2، یعنی بھیڑ اور دمبا اس میں آتے ہیں، نر اور مادہ، یعنی سینگ والے ہوں یا نہ ہوں. اور پھر معزز نہیں، بکریوں میں سے 2، نر و مادہ. اور کیا ان دونوں کے نر اللہ نے حرام کیے، یا ان دونوں کی مادہ؟ بتاؤ، دمبا حرام ہے یا بھیڑ؟ بکرا حرام ہے یا بکری؟ بھیڑ حرام ہے یا چھترا؟ یا جن پر مشتمل ہے دونوں مادہ کے رحم، یعنی جو بھیڑ کے پیٹ میں ہے وہ حرام ہے، یا جو بکری کے پیٹ میں ہے وہ حرام ہے. خبر دو مجھے، کوئی علمی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو. اور اونٹوں میں بھی 2 ہیں، نر اور مادہ، اور گائے میں بھی 2 ہیں، نر اور مادہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خود سے تم نے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا. تو 8 ہوئے ٹوٹل جانور. تو زکوٰۃ کے نصاب میں گائے، بھینس اور ان کے بچوں کو اکٹھا شمار کیا جاتا ہے. یعنی اگر کسی کے پاس اس کے چھوٹے بڑے 30 ہوں، تو 1 سال کا بچہ جو دوسرے سال میں قدم رکھ چکا ہو زکوٰۃ میں دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بہرحال زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ علیحدہ ہے. تو فرمایا یہ 8 قسم کے جانور تم نے خود ہی ان کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے، اللہ نے تو تمہیں اس طرح کی کوئی احکامات نازل نہیں فرمائے. قل اے نبی، آپ کہہ دیجئے، لا اجد، میں تو نہیں پاتا، فیما اوحی الی، جو میری طرف اللہ نے وحی کیا، اس میں محرمن، کسی چیز کو بھی حرام، جن کو کسی کھانے والے کو بھی جس کو تم کھاتے ہو. یعنی میرے اوپر تو یہ احکامات نہیں اترے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یہ حرام ہے، او دم مسفوحا، بہتا ہوا خون ہو وہ حرام ہے، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت ہو وہ حرام ہے. کیوں یہ 3 چیزیں کیوں ہیں؟ فإنہ رجس، کیونکہ یہ خنزیر ناپاک ہے. ہر مردار کا بھی اگر آپ کھال اتار لیں تو دباغت کے بعد کھال اس کی پاک ہو جاتی ہے، لیکن خنزیر ایک ایسا جانور ہے، اتنا نجس العین ہے کہ اس کی کوئی بھی چیز، اس کا بال، اس کی ہڈی، اس کے ناخن اور دباغت دی ہوئی کھال بھی اس کی حلال نہیں ہوتی. فرمایا فسق، یہ نافرمانی کی گئی ہے، احل لغیر اللہ بھی، جو نامزد کیا گیا اللہ کے سوا کسی اور کے نام. فمن استر، پس جو شخص مجبور کیا گیا، غیر باغ، لذت تلاش کرنے والا نہ ہو، ولا عاد، اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، فإن ربک، تو بے شک آپ کا رب غفور ہے، یعنی بخشنے والا ہے اور مہربان ہے.
وعلی الذین ہادوا، اور ان لوگوں پہ جو یہودی ہیں، حرمنا ہم نے حرام کیا کل ذی ظفر ہر ناخن والا جانور، ومن البقر اور گائے سے، والغنم اور بھیڑ بکریوں سے. یعنی یہ جو یہودی تھے نا، ان پر ہر وہ جانور جن کے پاؤں پنجے کی شکل میں ہو اور درمیان میں پھٹے ہوئے نہ ہو، وہی پر حرام تھا. اب آپ سوچ لیں کون سے جانور جو پنجے کی شکل کے ہو، درمیان میں پھٹے ہوئے نہ ہو، وہ ان پر حرام تھا. اور گائے اور بھیڑ بکریوں میں سے ہم نے حرام کیا تھا شحومہما، ان کی چربیاں. یہ وہ نہیں کھا سکتے تھے مگر ما حمل ظہورهما، جو ان کی چربی ان کی پشتوں کے ساتھ لگی رہ گئی، او الحوایا یا آنتوں کے ساتھ، او مختلط بعظمیہ، جو ہڈی پہ لگی رہ جاتی ہے. ذالک جزیناہم، ہم نے بدلہ دیا ان کو بباغیہم، ان کی سرکشی کی وجہ سے. یعنی جب یہ نافرمانی کر رہے تھے اللہ کی، تو ہم نے کچھ حلال چیزیں بھی ان پر حرام کر دی تھی، کیونکہ یہ انتہائی ناشکری کرتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے. فإن كذبوک، سو اگر آپ کو جھٹلائیں گے، فقل، تو آپ کہہ دیجئے ربکم ذو رحمت واسعہ، کہ تمہارا رب بڑا وسیع رحمت والا ہے. ولا يرد بأسه، نہیں ٹالا جاتا اس کا عذاب عن القوم المجرمین، اس قوم سے جو جرم کرنے والی ہو. تو بتایا کہ یہودیوں پر یہ چیزیں حرام کی گئی تھی. اور کیوں کی گئی تھی؟ کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی. تو اس سے مراد وہ جانور جن کے پاؤں پنجے کی شکل میں ہو، درمیان میں پھٹے ہوئے نہ ہو، جیسے اونٹ، شتر مرغ، بطخ، مرغابی. اور گائے اور بھیڑ بکریوں میں سے بھی وہ حرام تھی جن پر چربیاں لگی ہوں، تو اس کا استعمال نہیں کر سکتے تھے. فرمایا سیقول، تاکید کے ساتھ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر اللہ نے ہمارا چاہتا معاش رکھنا تو ہم شرک نہیں کرتے، ولا باؤنا، نہ ہمارے باپ دادی کرتے، ولا حرمنا من شیء، نہ ہم حرام ٹھہراتے کسی چیز کو. اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے من قبلہم، جو ان سے پہلی قومیں تھی، حتی یہاں تک کہ ذاقوا باسنا، انہوں نے چکھا ہمارا عذاب. کل، اے نبی آپ کہہ دیجیے، حل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، فتخرجوہ لنا، پس نکالو اس علم کو ہمارے سامنے. ان تتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی. وان انتم الا تخرصون، اور نہیں ہو تم مگر خیالات کرتے. کل، اے نبی آپ کہہ دیجیے، فللہ الحجۃ البالغہ، اللہ ہی کے لیے ہے دلیل کامل، ولو شاء، اور اگر اللہ چاہے، لہداکم اجمعین، تو سب کو ہدایت دے دے. کل، اے نبی آپ کہہ دیجیے، ہلم شہداءکم، لاؤ اپنے گواہ، الذین یشہدون، جو گواہی دیں کہ ان اللہ حرم ھذا، یہ چیزیں جو تم نے اپنے اوپر خود سے حرام کی ہیں، اس پر گواہ لاؤ اور کہو کہ ہاں یہ اللہ نے حرام کی ہے. فإن شاہدوا، اگر تمہارے پاس گواہی ہو اور وہ گواہی دے دیں، فلا تشہدوا معہم، پس نہ گواہی دیں ان کے ساتھ، فلا تتبع اہواء الذین، اور نہ پیروی کریں ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو. یعنی وہ اگر گواہی دیں تو اے نبی اور اے امت مسلمہ، تم نے اس کو جھوٹا ہی سمجھنا ہے، کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. والذین، اور لوگوں کی لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہم بربہم یعدلون، اور وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں. تو بڑی سختی سے یہ حکم آیا کہ خود سے یہ نہ کہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے. آج ہمارے بچے بھی کچھ چیزوں کو کھاتے نہیں، اور اس لیے کہ بھئی ہم تو کھاتے نہیں ہیں، تو وہ آپ ڈائریکٹ نہ کہیں، لیکن کسی نہ کسی سینس میں اگر یہ مفہوم سمجھ آ رہا ہے کہ یہ چیزیں ان کے لیے کھانا حلال ہی نہیں ہے، تو پھر گویا انہوں نے اپنے اوپر حرام ہی کی. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں میں تو یہی رنگ پہنتی ہوں، اس کے علاوہ میں رنگ نہیں پہنتی. تو یہ بھی آپ نے اپنے اوپر خود سے حرام کی ہوئی چیز ہے. جب اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی تو آپ اپنے اوپر کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ ہاں مزاج نہیں ہے تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہی کہنا بس مجھے اور کوئی رنگ پہنے ہی نہیں ہے، تو یہ اس طرح نہیں ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے، اس کو تقویٰ نہیں کہتے. ہاں یہ ہے کہ پسندیدہ رنگ سفید ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے اپنے مردوں کو بھی اسی میں کفن دیا جاتا ہے، اور یہ پسندیدہ ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ باقی پہنا ہی نہیں جاتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ بھی پہنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ سیاہ رنگ کے علاوہ حضور نے دھاری دار سرخ رنگ بھی پہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رنگوں کا استعمال کیا، اس لیے کیا کہ امت کو پتہ چلے کہ یہ حلال ہے. اس لیے ہمیں بھی اپنی لائف سٹائل میں دیکھیں گے، ہم نے بھی اپنے اوپر کوئی حلال چیزوں کو حرام تو نہیں کیا ہوا، یا کوئی حرام چیزوں کو اپنے اوپر حلال تو نہیں کیا ہوا. ہم نے حرام کو اپنے اوپر حلال کیا ہوا. جیسے غصہ حرام ہے، وہ ہم بڑے آرام سے کر لیتے ہیں حلال سمجھ کے، اور جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں اس کو ہم حرام سمجھے ہوئے اپنے پہ. اللہ نے کہا ہے کہ مسکراؤ کے ملو، خوشی سے، اخلاق سے، یہ چیزیں تو اللہ اکبر الا ماشاء اللہ کچھ لوگوں پہ ہمیں پتہ ہے اسے مسکرا کے ملنا ہے، باقی جس سے ہمارا موڈ ہوگا اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں گے، جس سے نہیں ہوگا اس سے نہیں آئیں گے. تو ہمارا کھانا پینا، ہمارا پہننا اوڑھنا، ہمارے خد و خال، ہمارا انداز بھی یہ نہ ہو کہ ہم نے اپنے اوپر کچھ حلال رویوں کو حرام کیا ہو، کچھ حرام رویوں کو حلال کیا ہو. ان چیزیں ہمیں دیکھنے کی ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرمائے یہ تو پیچھے وہ جانور ہو گیا جس پر انہوں نے سواری، جس کا دودھ، یہ کچھ چیزیں انہوں نے خود سے اپنے اوپر حرام کی تھی. اے نبی آپ انہیں کہیں تعالو، اب آؤ
اتلو ما حرم ربکم، میں بتاتا ہوں تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا. علیکم، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تم پر، اللہ تشرکو بھی شیئا، سب سے پہلے تو یہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا. وبالوالدین احسانا، دوسری بات والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. نمبر 3، ولا تقتلوا اولادکم، نہ قتل نہیں قتل کرنا اپنی اولاد کو، من املاک، غربت کے خوف سے. نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیتے ہیں. نمبر 4، ولا تقربوا الفواحش، نہیں قریب جانا بے حیائی کی باتوں کی، ما ظہر منها وما بطن، اور جو ظاہر ہو ان میں سے اور جو پوشیدہ ہوں. نمبر 5، ولا تقتلوا، نہیں قتل کرنا نفس التی حرم اللہ، اس نفس کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. ذالکم وصاکم بھی، ان چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے تاکیدی حکم دیا کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ تمہارے لیے حرام ہے، لعلکم تاکلون، تاکہ تم سمجھو. چھٹی بات، ولا تقربوا مال الیتیم، ناحق کسی یتیم کا مال نہیں کھانا، الا باللتی ہی احسن، مگر اچھے طریقے کے ساتھ، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی قوت اور جوانی کو. نمبر 7، وفل الکیل والمیزان، اور پورا ماپ تول، پورا دو ماپ کر اور تول کر بالقسط، انصاف کے ساتھ. یہ 7 چیزیں ہیں. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں تکلیف دیتے کسی نفس کو مگر اتنی جتنی وہ سہ سکتا ہے. اور 8ویں چیز، وَإِذَا قُلْتُمْ، جب بات کرو، فَعْدِلُوا، انصاف کی کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ سامنے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، نمبر 9، اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اس چیز کا اللہ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، بے شک یہ میرا راستہ ہے سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ، سو تم اس راستے کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ پیروی کرو تم اور راستوں کی. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، پس وہ تم کو جدا کر دیں گے، عن سبیل اللہ کے راستے سے. ذالکم وصاکم بھی، ان چیزوں کا اللہ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا، لعلکم تتقون، اس لیے دیا ہے تاکہ تم بچ کے رہو. تو یہ 9 چیزیں ہیں، ان 9 چیزوں کو اللہ نے حرام کیا، ان کو تو تم اپنے اوپر حلال سمجھتے ہو، اور جو چیزیں اللہ نے تمہارے اوپر حلال کی ہیں ان کو تم نے حلال کیا، حرام کی ہوئی چیزوں کو تم نے حلال کیا ہوا ہے. تو اس سے پتہ چلا، اللہ نے کہا نا انصاف کی بات کرو، ماپ تول کو پورا پورا دو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، نہ قتل نہ کرو، اور اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، سیدھے راستے پہ چلو. اس سے پتہ چلا ہم بھی ان چیزوں میں دیکھیں کہ ہم نے بھی اپنی زندگیوں میں کچھ چیزیں، چاہے وہ ہمارے بیہیویئر ہو، ہمارے رویے ہوں، ہمارا لائف سٹائل ہو، ہمارے خد و خال، ہمارا لباس ہو، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے بھی اپنے اوپر اسی طرح سمجھی ہوئی ہیں جیسے حرام ہے. ہمیں بھی نوٹس کرنا ہے آج کہ میں کیا کام ایسے کرتی ہوں جو حرام ہے. ایسا نہ ہو حشر کے دن اللہ بتائیں کہ آپ نے یہ کام ایسے کیے تھے جو حرام تھے، اور ہم سوچیں کہ ہم نے تو ایسا کوئی کام ہی کیا ہی نہیں، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو بالکل بے لگام بے باک چھوڑا ہوا ہے. اگر ہم اپنے ایک ایک قول، فعل، بات، عمل پر، اپنے ایک ایک انداز پر اگر نظر رکھیں صحیح معنی میں جو اللہ نے رکھنے کا حکم دیا ہے، تو ہمیں خشیت الہی بھی نصیب ہوگی اور ہمارا راستہ درست رہے گا. اللہ نصیب فرمائے. ثم آتینا موسیٰ، پھر ہم نے دیا موسیٰ کو کتاب تماما، مکمل کرتے ہوئے نعمت، علی الذی احسن، اس شخص پر جس نے نیکی کی، وتفصیل لکل شیء، اور تفصیل ہر چیز کے لیے ہے، وہدی ورحمہ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، لعلہم بلقاء ربہم، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لیں. تو رات نازل فرما کے اللہ نے موسیٰ پر اپنی نعمت کو کیا کر دیا، پورا کر دیا. وہذا کتاب، اور یہ کتاب یعنی قرآن، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، مبارک ہے، یہ برکت والی ہے. فاتبعوہ، سو اے امت محمدیہ اس قرآن کی پیروی کرو، واتقوا، اور تم اللہ سے ڈرو. جب اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں کیا انعام ملے گا، ترحمون، تم پہ رحم کیا جائے گا. ان تقولوا، یہ کہ تم نہ کہو، انما انزل الکتاب، کے پختہ بات ہے نازل کی گئی کتاب، علی طائفتین، 2 گروہوں پر، من قبلنا، ہم سے پہلے، وان کنا، اور بے شک ہم تھے، ان دراستہم لغافلین، ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر. او تقولوا، یا تم یہ نہ کہو، لو ان انزلنا علینا الکتاب، کہ اگر بے شک اتاری جاتی ہمارے اوپر کتاب، لکنا اہدی منہم، تو ہم ہوتے سے زیادہ ہدایت والے. قد جاءکم بینۃ، تحقیق آ چکی تمہارے پاس، واضح دلیل میں ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہدی، اور ہدایت ہے، ورحمہ، اور اس میں کیا ہے، رحمت ہے. تو فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن کذب بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، وصدف عنہا، اور اعراض کرے اللہ کی آیتوں سے. سنجزی الذین، ہم ضرور بدلہ دیں گے لوگوں کو، یصدفون عن آیاتنا، جو اعراض کرتے ہیں ہماری آیات سے. کیسا بدلہ دیں گے، سوء العذاب، برا عذاب، بما کانوا یصدفون، اس وجہ سے کہ وہ اعراض کرتے ہیں. تو ہم انہیں برا عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اعراض. لہٰذا ہم نے قرآن سے اعراض نہیں کرنا، جو پڑھ لیا اس پر عمل کی توفیق مانگنی ہے، اور توفیق ملنے کے بعد عمل کی کوشش بھی کرنی ہے، اور عمل کی کوشش کریں گے تو اللہ توفیق بھی عطا فرمائیں گے. تو ہم اعراض ایسے نہیں کریں گے کہ ہم انکار کرتے ہیں، لیکن جب ہم مانتے نہیں ہیں نا، عمل نہیں کرتے، تو ہمارا یہ انداز بھی یہی بتاتا ہے کہ ہمیں اعراض کر رہے ہیں. تو ہم نے قرآن کے کسی بھی ایک حکم سے بھی اعراض والا انداز نہیں اپنانا. حال ینظرون، کیا وہ نہیں، وہ انتظار کرتے ہیں، یہ مشرکین مکہ،
یا کافر صرف اس بات کا ان تأتیہم الملائکہ کہ آئے ان کے پاس فرشتے، او یأتی ربک یا آ جائے آپ کے رب کا حکم، او یأتی بعض آیات ربک کہ آئے تیرے رب کی بعض نشانیاں، یوم یأتی بعض آیات ربک جس دن آئیں گے آپ کے رب کی بعض نشانیاں، لا ینفع نفسا تو نہیں نفع دے گا کسی نفس کو ایمانها اس کا ایمان لانا، لم تکن آمنت من قبل اگر وہ پہلے ایمان نہیں لایا تھا، او کسبت فی ایمانها خیر یا اس نے نہیں کمائی کی تھی اپنے ایمان میں کوئی نیکی کی، تو جب وہ آخری وقت آ جائے گا تو اس کی کوئی بھی ایمان میں نیکی قبول نہیں ہوگی۔ قل انتظروا اے نبی آپ کہہ دیجئے انتظار کرو، انا منتظرون میں بھی انتظار کرنے والا ہوں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ فرقوا دینہم جنہوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں، وکانوا شیعا اور ہو گئے شیعہ کا مطلب ہے فرقے فرقے جو ہو گئے، لست منہم فی شیء آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، انما امرهم من اللہ بے شک ان کا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے، ثم ینبئہم پھر وہ ان کو بتائے گا بما کانوا یفعلون قیامت کے دن کی دنیا میں انہوں نے کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تفرقہ بازی کی، بکھر گئے اور بکھیر دیا لوگوں کو، اپنے ہی گروہ اپنی ہی فالوورز بنائے۔ من جاء حسنہ جو قیامت کے دن ایک نیکی لائے گا فلہ اشر امثالہ تو اس کو سے ایک نیکی کا 10 گنا ملے گا، لیکن جو رمضان میں نیک عمل کرتا ہے اس کو ایک نیکی کا 70 گنا ملتا ہے۔ ومن جاء بالسیئہ اور لیکن جو کوئی برائی لائے گا فلا یجزی الا مثلہا تو برائی کا اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا وہ برا عمل کرے گا، وہم لا یظلمون اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا، یعنی ایسے لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، لہذا اب آپ پر اور میرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم اپنی نیکیوں کو 70 گنا کریں یا ہم نیکی کریں ہی نہ۔ تو اگر نیکی کا ثواب 70 گنا ہے تو گناہ کا عذاب بھی 70 گنا ہے، اس لیے ہمیں بچنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ مقدس ماہ میں مقدس دنوں میں اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی والا فیل کریں۔ قل اے نبی آپ فرما دیجئے بے شک ہدانی ربی ہدایت دی مجھے میرے رب نے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، دین قیاما دین ہے سیدھا، ملت ابراہیم حنیفہ ملت ابراہیم کی جو یکسو ہو کے رہنے والے تھے، وما کان من المشرکین اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قل اے نبی آپ فرما دیجئے ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میری زندگی، میرا جینا، و مماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ آپ بھی اس وقت یہ آیت پڑھ لیجئے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کہ اللہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب آپ کے لیے ہے، لا شریک لہو اس کے سوا کوئی شریک نہیں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے وبذالک امرت تو مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین کہ میں فرمانبرداروں میں پہلے نمبر پہ آ جاؤں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اغیر اللہ کہ اللہ کے سوا ابغی ربن میں کوئی اور رب تلاش کروں، وہو رب کل شیء جبکہ میرا رب تو ہر چیز کا رب ہے، ولا تکسب کل نفس نہیں کوئی کماتا کوئی بھی نفس الا علیہا مگر جو وہ برائی کرتا ہے اس کی برائی کا جو وبال ہے اسی پہ پڑتا ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری اور حشر کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ثم الی ربکم مرجعکم پھر تمہیں سب کو تمہارے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، فینبئکم تمہارا رب تمہیں خبریں دے گا، بما کنتم فیہ تختلفون جو تم اختلاف کیا کرتے تھے، وہو الذی اللہ کی ذات وہ ہے جعلکم جس نے بنایا خلائف الارض زمین کا خلیفہ، رفع بعضکم فوق بعض درجات اور بلند کیے تم میں سے بعض کو بعض پر درجوں کے اعتبار سے، یہ کیوں کیا لیبلوکم تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے، فیما آتاکم ان چیزوں میں جو اس نے تمہیں دی ہیں، ان ربک بے شک آپ کا رب سریع العقاب جلد حساب لینے والا بھی ہے، لیکن وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رحیم بے شک وہ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ تو نیکی کا ثواب نیکی پہنچانے والے کو بھی برابر ملے گا، نیکی کرنے والے کو بھی برابر ملے گا۔ تو اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اللہ نے بلند کیے بعض کے درجات یعنی درجوں میں، شکل میں، عقل میں، قد و قامت میں، مال و دولت میں، منصب میں، مرتبے میں، کسی کو زیادہ کسی کو کم، ایک ہی ماں باپ کی اولاد، کسی کا قد بڑا کسی کا چھوٹا، کوئی زیادہ سمجھدار کوئی کم، کسی کی اولاد زیادہ کسی کی تھوڑی، کوئی زیادہ مالدار کوئی کم، کوئی اعلیٰ منصب پر فائز کوئی ادنا پر، ایک شکل اور ہے دوسرے کی شکل اور۔ حضرت آدم کے بیٹے حابیل کا مزاج اور قابیل کا مزاج اور، نوح کے 4 بیٹوں میں سے کنعان کا مزاج اور، حام سام یافس کا مزاج اور، یہ تفاوت اللہ نے ساری مخلوق میں رکھا ہے، لیکن آزمائش تمہاری تقوی کی بنا پر ہوگی، آزمائش تمہارے عمل کی بنا پر ہوگی، آزمائش کے لیے شکل صورت اور رنگت نہیں دیکھی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے کرم سے سورۃ الانعام مکمل ہو گئی، تو ہم اگلی سورہ اعراف شروع کرتے ہیں تقریباً کچھ منٹ کے وقفے کے بعد، کچھ منٹ بس۔
بسم الله الرحمن الرحيم. सूरत अल आराफ हमने शुरू करनी है। सूरत अल आराफ में 24 रुकू हैं और 206 आयत हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम सॉद, ये हरूफ मुक़त्तआत हैं और 29 सूरतों में आते हैं। 29 सूरतों में हरूफ मुक़त्तआत आते हैं। उन्हीं में से एक सूरत अल आराफ है। किताबुन उन्ज़िला इलैका, उतारी गई ये किताब आपकी तरफ, फला यकुन फी सदरी का, सो आप ना हो आपके सीने, हरजुम मिन्हु, कोई तंगी, कुरान के बारे में आपके सीने में कोई तंगी ना हो, लितुनज़िरा बिही, आप डराएं इसके जरिए, व ज़िक्रा लिल मुमिनीन, और नसीहत है इसमें ईमान वालों के लिए। इत्तबिउ, पैरवी करो, मा उस चीज़ की, उन्जिला इलैकुम, जो नाजिल की गई है आपकी तरफ में, रब्बिकुम, आपके रब की तरफ से, वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, और ना पैरवी कीजिए अल्लाह के अलावा और कारसाजों की और माबूदों की। कलीला मा तदक्करुन, बहुत कम है जो तुम नसीहत हासिल करते हैं। मुझे और आपको ये नसीहत की गई है कि वही जिस रब ने पैदा किया उसी रब की जो है वो पैरवी करनी है। वो कम मिन आयतिन, क्योंकि कितनी ही बस्तियां ऐसी थी, अहलकना, हमने उनको हलाक किया, फजा ऊहा बअसुना बयातन, जब हमारा अजाब आया उनके पास तो उस वक्त आया जब रात का वक्त था। औ हम क़ाइलून, ये तब आया जब वो दोपहर को कैलूला कर रहे थे। फमा काना दावाहुम, क्यों आया उन पर अजाब, नहीं थी उनकी पुकार, जब इज़ जाअहुम बअसुना, जिस वक्त आई उन पर हमारी गिरफ्त, इल्ला अन क़ालू, मगर उन्होंने कहा, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, बेशक हम तो जुल्म करने वाले हैं। फलनसअलन्ना लदीना, पस हम जरूर पूछेंगे उन लोगों से, उरसिला इलैहिम, जिनकी तरफ रसूल भेजे गए, वलनसअलन्नल मुरसलीन, अलबत्ता हम जरूर सवाल करेंगे पैगंबरों से। फलनकुस्सन्ना अलैहिम बिइल्मिन, बस हम जरूर बयान करेंगे उन पर अपने इल्म के मुताबिक, वमा कुन्ना गाइबिन, और हम गैर हाजिर नहीं थे। यानी जब हमने सवाल करना है तो हम हर चीज़ पूछेंगे, और उस वक्त में हमारे लिखने वाले फरिश्ते भी होंगे वहाँ जो वाज़े बताएंगे, तो कोई उस लम्हा कोई बात छुपा नहीं सकेगा। तो इंसान क्या, आम इंसान के, अल्लाह फरमा रहे हम उस वक्त में अपने भेजे हुए रसूलों से भी सवाल करेंगे। फरमाया वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, और नामा अमाल का जो वज़न होगा वो भी हक है। कोई ये ना समझे कि भाई हमारे नामा अमाल का वज़न नहीं होगा। फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, जिसके अमाल नामा वज़नी होगा, फ़उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, ये तो फलाह पा जाएगा। वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिसका पलड़ा नामा अमाल का हल्का हो गया, फ़उलाइका लज़ीना, ये वो लोग होंगे, ख़सिरू अनफुसहुम, जिन्होंने खसारे में डाला अपने नफ्सों को, बिमा कानू, बस सबब इसके कि वो थे भी आयातिना यज़लिमून, हमारी आयतों के साथ ज्यादती करते। यानी हमारी आयतों को पढ़ते थे, निशानियों को पढ़ते थे, समझते थे, शऊर था, अक्ल थी, लेकिन अमल नहीं करते थे, तो ये गोया कि ज्यादती करते हैं। वलकत मक्कन्नाकुम फिल अर्दी, तो हमने तुम्हें कुदरत दी जमीन में। हम सब के पास कुदरत है ना, हम जमीन में चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जिधर दिल करते जाते हैं, और अल्लाह ने हमें कुदरत दी। और जअलना लकुम, और बनाया हमने तुम्हारे लिए, फिया माइश, इसमें रोजी के, जमीन में रोजी के जरिए भी, कलीला मा तशकुरून, लेकिन तो बहुत ज्यादा कम शुक्र गुजारी किया कर। आवाज नहीं आ रही बाजी। जी, अल्लाह ताला फरमाएंगे, वलकद खलकनाकुम, तहकीक हमने पैदा किया तुम्हें, सुम्मा सव्वरनाकुम, हमने तुम्हारी सूरतें बनाई, सुम्मा कुलना, फिर हमने कहा, लिल मलाइकति, फरिश्तों को, उस जुदूल आदम, सजदा करो आदम को। फसजदू, सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। लम, और क्यों, लम यकुम मिनस साजिदीन, वो सजदा करने वालों में से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कौला, अल्लाह ने पूछा भी, मा मनाअक अल्ला तस्जुदा, क्या बात है तुमने सजदा नहीं किया जबकि मैंने ही हुक्म दिया था। काल, इब्लीस ने कहा, क्यों करूं, अना खैरुम मिन्हु, मैं तो इससे बेहतर हूँ। कैसे बेहतर हूँ? खलकतनी मिन नार, आपने मुझे तो आग से बचा बनाया है, व खलकतहु मिन तीन, और आदम की पैदाइश तो मिट्टी से हुई है। अल्लाह ताला ने फरमाया, बात ये नहीं है, बात ये है, फहबित मिनहा, अब तू उतर जा इससे। फमा यकून लका, बस कोई हक नहीं पहुंचता तुझे, अंत तकब्बर फिहा, कि तू यहाँ रह के तकब्बुर करे, फखरुज, निकल जा, इन्नका मिनस सागिरीन, क्योंकि तुम जलीलों में से हो।
قال ابلیس نے کہا ایسے نہیں، انظرنی الی یوم یبعثون، آپ مجھے ذرا مہلت دیجیے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک۔ قال فرمایا پروردگار نے انک من المنظرین، جو مہلت دی تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک۔ ابلیس نے کہا فبما اغویتنی، اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے اس نے کہا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا نا، تو اب میں کیا کروں گا، اب میں انتقام کیسے لوں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، میں ضرور بضرور بیٹھوں گا ان کے لیے، صراطک المستقیم، سیدھے راستے پر۔ یعنی آپ نے مجھے گمراہ کیا تو اب آپ کے بندوں کے میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم، پھر میں آؤں گا ضرور ان کے پاس، من بین ایدیہم، ان کے آگے سے بھی، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے بھی، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے بھی، ولا تجدو، اور اکثرہم، اور نہیں پائیں گے آپ ان میں سے اکثروں کو، شاکرین، شکر گزار۔ اب یہ اللہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ چیلنج کر رہا ہے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا تو اب میں بدلہ کیسے لوں گا؟ ان کے دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، پیچھے سے آؤں گا اور میں ان کو گمراہ کروں گا، اور میں کیا ہو جاؤں گا، ان کو شکر گزار نہیں ہونے دوں گا۔ اچھا، اس سے بات یہ سمجھ آئی، مفسرین فرماتے ہیں اس نے بات کی ہے کہ میں اوپر سے آؤں گا، میں دائیں سے آؤں گا، میں بائیں سے آؤں گا، اور میں اے اللہ آپ ان میں سے اپنے اکثر بندوں میں سے شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اس لیے نا آج سے ہم یہ نگہ کر لیں، شیطان کی یہ جو بات ہے نا کہ آپ کے بندے شکر گزار نہیں ہوں گے، ہم نے اللہ کا شکر ادا کر کے شیطان کے اس چیلنج میں اس کو ہرانا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر، اللہ کی دی ہوئی اخلاق کا شکر، اللہ کی دی ہوئی رزق کا شکر، بیٹا کلاس ہو، اللہ نے جو ہمیں رزق دیا اس کا شکر کریں گے۔ اور ہم جو ہے نا وہ جو اللہ کی جو اس نے نافرمانی کی اور اللہ کو جو چیلنج کیا کہ آپ کے بندے شکر گزار نہیں ہیں، تو ہم اس کی اس بات کو غلط ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن وہ فسرین فرماتے ہیں یہ جو اس نے یہ کہا کہ میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اس میں یہ بات نہیں کہ میں نیچے سے آؤں گا۔ اس لیے اگر ہم اپنی نظر جھکا کے رکھیں گے تو شیطان کا وار نیچے سے نہیں ہوتا، اسی لیے حکم ہے مردوں کو کہ وہ بھی نظریں جھکائے، اور عورتوں کو حکم ہے وہ بھی نظریں جھکائے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اخرج منہا، یہاں سے نکل جاؤ، مذعوما مدحورا، مذمت کیے ہوئے ہو، پھٹکار ہے تمہاری، لمن تبعک منہم، جو آپ کی پیروی کرے گا آپ انہی میں سے وہ ہوگا، تو میں کیا کروں گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، میں تم سے اور تم جیسوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ، اے آدم اب آپ کیجیے، اسکن انت، آپ بھی رہیے، وزوجک، اور آپ کی بیوی، جنت میں، فکلا پر کھاتے رہو، من حیث شئتما، جہاں سے بھی تم چاہو، ولا تقربا، لیکن قریب نہیں جانا، ہذه الشجرہ، اس درخت کے، فتکون من الظالمین، اگر قریب جاؤ گے تو زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ووسوس لهم الشیطان، تو وسوسہ ڈال دیا شیطان نے ہمارے والد اور والدہ کے دل میں، حضرت آدم اور بی بی حوا کے دل میں، لیبدی لہما، اور اتروا دیے گئے ان دونوں سے، ما وریا عنہما من سوآتہما، ان دو چیزوں کو جو چھپائی گئی تھی ان دونوں کے لیے، یعنی ان کی شرمگاہ جو تھی، جو اللہ نے چھپائی تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ وقال، کہا شیطان نے، ما نہاکما ربکما، شیطان کہنے لگا منع کیا تھا تم دونوں کو تمہارے رب نے، ان هذه الشجرہ، اس درخت سے کھانے کے لیے، اس لیے الا ان تکونا ملکین، کہ تم تو فرشتے بن جاؤ گے، اب تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے۔ تو حرص، ہوس اور لالچ، اس لیے ہمیں لالچ سے بچنا ہے۔ لالچ کا نتیجہ یہ ہوگا تھا کہ حضرت آدم کو جب پتہ چلا کہ ہم جو ہے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، تو اس بات کو انہوں نے بڑا پسند کیا اور جو ہے وہ اس کی بات میں آ گئے۔ اور ساتھ میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو درخت تھا یہ ایک درخت نہیں تھا، یعنی اگر گندم کا درخت تھا، دنیا میں تو گندم اس طرح نہیں لگتی نا، جنت کی گندم جو ہے نا وہ درختوں پہ لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اسے کہا گیا تھا نا تم نے کھانا نہیں ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ صرف اس ایک درخت سے نہیں، بلکہ اس ایک درخت کی جنس کوئی بھی ہو آپ نے اس سے کھانا نہیں ہے۔ یعنی اگر گندم کا درخت ہے تو آپ نے گندم کہیں سے بھی نہیں کھانی، گندم کے کسی درخت سے بھی نہیں کھانی۔ وقاسہما، اور قسمیں کھائی تھی ابلیس نے، تو ایک تو حضرت آدم نے یہ سوچا کہ اللہ نے مجھے جس گندم کے درخت سے منع کیا ہے یہ وہ تو نہیں ہے، یہ تو اس کی جنس کا ہے، یعنی ہے تو گندم لیکن گندم نہیں ہے، ایک انہیں یہ اشتباہ لگا۔ دوسرا انہوں نے سمجھا وقاسہما، کہ یہ تو قسمیں کھا رہا ہے، تو قسمیں کھانے والا جھوٹا نہیں ہوتا، انی لکما لمن الناصحین، اور کہہ رہا ہے بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں، لہٰذا یہ سچا ہوگا۔ تو مومن جو ہے وہ بھولا والا غریب وہ ہوتا ہے، بھولا بھولا ہوتا ہے، شریف ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے المؤمن غیر کریم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مومن بھولا والا شریف ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم بھی بھولے بھالے تھے، لہٰذا اس کی بات میں آ گئے۔ فدلاہما بغرور، پس اتار لایا ان دونوں کو دھوکے کے ساتھ وہ، فلما ذاق الشجرہ، پس جب چکھا ان دونوں نے درخت کو، بدت لہما سوآتہما، ظاہر ہو گئی ان دونوں کے سامنے ان دونوں کی اپنی ہی شرمگاہیں، فتفقا، شروع کیا ان دونوں نے، یخصفان علیہما، اپنی شرمگاہوں کو چھپانا، من ورق الجنت، جنت کے پتوں سے،
ونادوہما ربہما، پکارا ان دونوں کے پروردگار نے، کہا الم انہکما، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا، ان تلکما الشجرۃ، اس درخت کے کھانے سے، اور کیا کہا، اقول لکما، میں نے تم دونوں سے نہیں کہا تھا کہ ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وَإِن لَمْ تَكْفُرُوا، تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ ڈانٹ ڈپٹ کی تو انہوں نے آگے سے چوچ رہا یا باتیں نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ جی اس نے تو قسمیں کھائی تھی، یا اللہ آپ نے تو اس درخت سے کہا تھا، ہم نے اس درخت سے کھایا، اگرچہ جنس وہی تھی، تھا اسی چیز کا درخت، کوئی بحث مباحثہ، کوئی ہیلا بہانہ، کوئی کیل وکال نہیں کا، فوراً جو ہے نا اللہ کے سامنے جھک گئے، اور دونوں نے کہہ دیا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہاں واقعی ہم سے زیادتی ہوئی، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، لیکن وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ ہی نہیں بخشیں گے اور آپ ہمیں نہیں بخشیں گے اور ہمیں نہیں معاف کریں گے اور ہم پہ رحم نہیں کھائیں گے تو کیا ہو جائے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، لہٰذا اب ہم نے جو کیا سو کیا، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ تو ہمیں اپنے والد کی کردار سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اگر غلطی ہو جائے تو فوراً خطا کو مان نہیں لینا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، نہ کہ یہ کیسے ہیلے بہانے کرنے چاہیے، اپنے آپ کو ہیلے بہانوں سے بچانا چاہیے، کیونکہ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ ادب بھی یہی ہے کہ جب بھی کوئی بڑا سزا دیتا ہے تو اس میں اب فوراً معافی مانگ لینی چاہیے، نہ کہ عذر بیان کریں یا نہ کہ اپنی صفائیاں بیان کریں، ہاں کریں لیکن معافی کے بعد۔ قال، اب کہا اللہ تعالیٰ نے، اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اب چلے جاؤ یہاں سے، اتر جاؤ جنت سے، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، وَلَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہے، إِلیٰ حین، اچھا جی، قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فیما تحیون، اسی زمین میں تم زندہ رہو گے، فیہا تموتون، اسی میں تم مرو گے، ومنہا تخرجون، اسی زمین سے تم نکالے جاؤ گے۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباس، ہم نے اتارا تمہارے لیے لباس، واری سوآتکم، جو چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو، وریشا، اور جو زینت کا ذریعہ ہے۔ پتہ چلا بنی آدم کے لیے، اولاد آدم کے لیے لباس وہ ہوتا ہے جو ان کو چھپاتا ہے اور ان کی زینت کا ذریعہ ہوتا ہے، جو لباس انسان عورت کا مرد کا جسم ہی نہ چھپائے اور وہ بے شرمی کا سبب بنے، جس کا مطلب ہے وہ لباس نہیں ہوتا۔ اس لیے سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لباس وہ ہے جو تمہارے جسم کو چھپا لے اور زینت کا ذریعہ بنے، لیکن ساتھ ہی اللہ نے بڑی خوبصورت بات انداز میں اللہ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور جو تقویٰ کا لباس ہے ذَلِکَ خیر، یہ تو بہت ہی بہتر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ کا لباس نصیب فرمائے، اس زمانے میں تقویٰ بہت ضروری ہے۔ ذَلِکَ مِنْ آیاتِ اللہ، اللہ کی نشانی ہے، لَعَلَّکُمْ یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان، تمہیں تو ہرگز فتنے میں مبتلا نہ کر دے شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ اس نے فتنے میں مبتلا کر دیا تمہارے ماں باپ کو، اور ینزع عنہما لباسہما، اور کھینچ لیا اس نے ان دونوں سے لباس، لیریہما سوآتہما، تاکہ دکھائے ان کو ان کی شرمگاہیں، انہ یراکم، بے شک وہ دکھاتا ہے تمہیں، ہوا وقبیلہ، اور وہ اور اس کا قبیلہ، من حیث لا ترونہ، وہ تمہیں دیکھتا ہے وہاں سے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھتے، یعنی شیطان کا ایسا وار ہوتا ہے کہ شیطان فل ٹائم تم پہ نظر رکھتا ہے، تمہیں وہ شیطان نظر نہیں آتا۔ اور ان جعلنا الشیطان اولیاء، ہم نے بنا دیے شیطان کو دوست، للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے، یعنی شیطان کے شیطانیاں کرنے والے دوست ہوتے ہیں، جو بے ایمان ہوتے ہیں وہ شیطان کے کیا ہیں، دوست ہوتے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب یہ بے ایمان لوگ کوئی برائی کرتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، وجدنا علیہ آباءنا، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے بھی کیا ہے اس لیے ہم بھی کرتے ہیں، واللہ امرنا بها، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اے نبی آپ فرما دیجئے اللہ ایسا کام نہیں کرتے کہ ایسی بے حیائی کا حکم دے، ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ تو کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتے، اتقولون اللہ، تم اللہ پہ ایسی باتیں کہتے ہو، ما لا تعلمون، جو تم خود بھی نہیں جانتے، یعنی کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے بے حیائی کا حکم دیا ہے، اللہ بھی کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دے سکتے، تو اللہ نے تمہیں بے حیائی کا حکم نہیں دیا۔ تو جو اگر آپ کے ذہن میں کبھی بھی کوئی بے حیائی کی بات ہے تو سمجھ لیں کس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اور آپ کی دوست، آپ کی کوئی جاننے والے، آپ کے رشتے دار میں سے کوئی اگر کوئی ایسا ہو جو آپ کو اسی طرح کا بے حیائی کا حکم دے، تو بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ شیطان کا دوست ہے، کیونکہ یہ رحمان والے یا رحمان کے دوست اس طرح کی باتوں کا حکم نہیں دیتے، واضح بات ہے یہ کس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ آپ کہہ دیجئے اے نبی، امر ربی بالقسط، مجھے تو حکم دیا میرے رب نے انصاف کا، اور واقیموا وجوہکم، اور قائم رکھو تم اپنے چہروں کو، عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس، ودعوہ، اور پکارو اس کو، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، کما بدأکم، جیسے کہ اس نے ابتداء تمہیں پیدا کیا، تعودون، اسی کی طرف تم دوبارہ لوٹو گے، فریقاً خدا، ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی، فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ ایسا تھا جس پہ گمراہی لازم ہو چکی ہے، انہم اتخذوا،
بے شک انہوں نے بنا لیا شیطانوں کو اولیاء دوست من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، یحسبون اور وہ خیال کرتے ہیں انہم مہتدون کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ تو یہ ہدایت پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے تو شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا۔ فرمایا یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذوا زینتکم، لے لو اپنی زینت، عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس، وکلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، اسراف نہ کرنا، انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو جب بھی نماز کا وقت ہے، مسجد کے پاس سے مراد ہے نماز کے پاس، جب بھی نماز کا وقت ہے اچھا لباس صاف ستھرا پہنو اور طہارت کرو، کامل جگہ کو اور اپنے لباس کو، اپنے جسم کو پاک صاف رکھو۔ اور فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے، من حرام، کس نے حرام کیا، زینت اللہ التی، اللہ کی زینت کو جو اس نے نکالی ہے، لعبادی، اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ رزق تو کسی نے حلال نہیں حرام نہیں کیا، یہ تو حلال ہے اس لیے اس کا استعمال کرو۔ یہ صوفی پن نہیں ہوتا کہ آپ اس میں آپ کے لباس کو صاف ستھرا نہ ہو، پھٹا پرانا ہو، اور آپ کہیں کہ بھئی یہ عاجزی ہے، یہ عاجزی نہیں، اللہ نے تو زینت کو پسند کیا ہے۔ بولے نبی آپ فرما دیجئے، ہی للذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ، اور خالص ہوں گے ان کے لیے قیامت کے دن، بہت سارے درجے، بہت سارا اجر۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں، لیکن کس قوم کے لیے؟ جو جانتی ہے، قومی یعلمون، جو قوم جانتی ہے، اور جو جاننا چاہتی ہے۔ جو جاننے ہی نہیں چاہتے، جن کے سامنے سارے احکامات پڑے ہیں اور وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، تو یہ پھر ان کا قصور ہے۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، انما پختہ بات ہے، حرم ربی الفواحش، حرام قرار دیا گیا میرے رب نے بے حیائی کو، یعنی میرے رب نے بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے۔ زندگی کے کسی بھی موڑ میں، کسی بھی حالت میں کوئی یہ کہے کہ حرام جو ہے وہ نہیں ہے، بے حیائی حلال ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں واضح فرمایا بے حیائی کا ہر کام، بے حیائی کی سوچ، بے حیائی کو پھیلانا، بے حیائی کو دیکھنا، بے حیائی کو سننا، بے حیائی کو سنانا، ہر طرح سے یہ حرام ہے۔ کرنے والے بھی حرام میں مبتلا ہے، کرانے والے بھی حرام میں مبتلا ہے، دیکھنے والے بھی حرام میں مبتلا ہے، دکھلانے والے بھی حرام میں مبتلا ہے۔ تو ہمیشہ تقوی کا زیور اپنانا چاہیے، تقوی کا لباس پہننا چاہیے۔ اس لیے بے حیائی کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، بے حیائی کا کام حرام ہے، اور اس کا باعث بننا، اس کا سبب بننا، یہ بھی حرام ہے۔ اور ہر وہ بے حیائی ما ظاہر منہا، جو ظاہر نظر بھی آتی ہے، وہ بطن، اور جو نظر نہیں آتی لیکن اس پوشیدہ ہے، وہ بھی حرام ہے۔ والاسم، اور گناہ کو اللہ نے حرام قرار دیا، والبغی بغیر الحق، اور زیادتی کو حرام قرار دیا جو ناحق ہے۔ وہ اللہ تشرکو باللہ، اور یہ کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو، یہ بھی اللہ نے حرام قرار دیا گیا۔ ماں، ایسی مخلوق کو، لم ينزل به سلطان، جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ من تقول، اور اللہ نے یہ بھی حرام قرار دیا کہ تم اللہ پر ایسی باتیں کرو، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، اور ہر امت کے لیے ایک میعاد ہے، یعنی ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب آئے گا وہ وقت مقرر، چاہے وہ عذاب کا ہو، چاہے وہ قیامت کا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جس وقت ان پر وہ میعاد کا وقت آ جائے گا، جو مقررہ وقت آ جائے گا، لا يستأخرون ساعة، تو کوئی بھی ایک گھڑی کے لیے بھی اس وقت سے نہ آگے بڑھ سکے گا، نہ پیچھے بڑھ سکے گا، ولا يستقدمون، نہ آگے۔ جب قیامت کا وقت آ جائے گا تو ایک لمحہ کے لیے بھی مہلت نہیں ملے گی۔ مفسرین فرماتے ہیں اگر کوئی گھر میں ایک قدم رکھا ہوگا اس نے، دوسرا اس کا بھی اٹھا ہی ہوگا، تو دوسرا رکھنے کا بھی اسے اندر موقع نہیں ملے گا۔ کسی کا لقمہ ابھی منہ کے قریب ہے، اندر جانے ہی والا تھا، لیکن قیامت آ گئی تو اسے اندر جانے کا بھی موقع نہیں ملے گا، یعنی اتنی تیزی سے آئے گی، اور انسان کے پاس ٹائم اور وقت اور توبہ کا نہیں ہوگا، یعنی اتنی تیزی سے اور خاموش قیامت آئے گی۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یاتینکم رسول منکم، اگر آئے تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو بیان کرتے ہیں تمہیں میری آیاتیں، فمن اتقی، پس جس نے تقوی اختیار کیا، واصلح، اور اس نے اصلاح کی، فلا خوف علیہم، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا ان کے بارے میں، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تو ہم نے دوزخ والے نہیں بننا انشاءاللہ، ہم جنت والے بنیں گے، کیونکہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم نے ایک عمل بھی کریں گے اور ان پر ثابت قدم بھی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے مستقل مزاجی اور استقامت مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ مستقل مزاجی آج کے دور میں ہمارے دماغوں سے نکال دی گئی ہے۔ ہم میں یہ بھی فتنہ ہے کہ ہم کسی نئی کی چاہت میں جو جن کاموں میں انوالو ہوتے ہیں ان سے بیزار ہو جاتے ہیں، چاہے وہ رشتے ہیں ہوں، چاہے وہ کام ہو، چاہے وہ کسی سے کمٹمنٹ ہو، چاہے کوئی دوست ہو، ہم ان سے بیزار ہوتے ہیں، ہمیں کوئی نیا نیا دوست، نئے مزاج، نئے لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس طرح، اسی لیے طلاقوں کی شرح اتنی بڑھ گئی، کیونکہ عورتیں جو ہے نا اعوذ باللہ اپنے موجودہ شوہروں سے ناخوش ہیں، شکایتیں ہی بہت ہوتی ہیں، تو کیونکہ انہیں نیا مزاج چاہیے ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو مزاجوں میں جدت آ گئی نا، اور جو ایک تیزی آ گئی ہے، اس کی یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ تو اللہ سے مستقل مزاجی مانگنی چاہیے، اللہ سے اپنے کام میں پختگی مانگنی چاہیے، اور اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ قرآن میں بھی یہ ہے کہ جب ایمان لے آؤ
فاستقم، تو اس پر ثابت قدم رہو. تو ہر چیز میں ہمارا دین اسلام ہمیں کہتا ہے ثابت قدمی. فمن ازلم ممن، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، افترا علی اللہ کذب، جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، او کذب بآیاتی، اس نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا. اولئک ینالہم نصیبہم، یہی وہ لوگ ان کو پہنچے گا ان کا حصہ، من الکتاب، جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، حتی یہاں تک کہ اذا جاءتہم رسولنا، جب آتے ہیں ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یتوفونہم، جو ان کی جان نکالتے ہیں، قالو، ان کو کہتے ہیں، جب موت کے فرشتے آتے ہیں اور جان نکالنے لگتے ہیں تو کافروں کو کہتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے. قالوا، تو وہ کہیں گے، غلوا عنا، وہ ہم سے آج کے دن گم ہو گئے ہیں، غائب ہو گئے ہیں. وشاہدوا علی انفسہم، اور گواہی دیں گے اپنی جانوں پر، انہم کانوا کافرین، کہ ہاں واقعتاً وہ کفر کرتے تھے. خود گواہی ہوں گے، دیں گے اپنے نفس پر. فرمایا قال، فرمائے گا اللہ تعالیٰ، ادخلوا فی امم، داخل ہو جاؤ ان امتوں میں، قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے گزری، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں، فی النار، دوزخ میں، کلما دخلت امہ، جب کبھی داخل ہوگی کوئی امت، لعنت اختہا، لعنت کرے گی دوسری پر. یعنی جہنم میں جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے یہاں آلریڈی جو بیٹھے ہوئے، تو وہ بعد والے آنے والے ان پہ لعنت کریں گے کہ ہمارا تو نقصان ہوا، تم نے اپنا بھی نقصان کیا، تم نے بھی زندگی اسی طرح گمراہی میں گزاری، تم پر لعنت ہے کہ تم یہاں موجود ہو پہلے سے. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا دارکوا فیہا جميعا، یہاں تک کہ جب سارے جمع ہو جائیں گے جہنم میں، تو کیا ہوگا، قالت اخراہم، کہے گی پچھلی ان میں سے جو پہلے سے وہاں موجود تھی، لأولاہم، پہلوں کے بارے میں، جو بعد میں آنے والے ہوں گے وہ پہلے کے والے میں کہیں گے، جو پہلے سے جہنم میں داخل ہو چکے تھے ان کے بارے میں کہیں گے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء یضلون، انہوں نے تو ہمیں گمراہ کیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، آپ ان کو دوگنا عذاب دیجیے. یعنی یہ جو ہمارے بڑے تھے انہی کی تو ہم عبادتیں کرتے تھے، لہٰذا آپ انہیں دوگنا عذاب دے دیں کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ لکل ضعف، ہر ایک کے لیے آج دو گنا عذاب ہوگا، جن کی عبادت کی ان کے لیے بھی اور جنہوں نے کی ان کے لیے بھی، ولکن لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے تھے. وقالت اولاہم لاخراہم، پھر کہیں گے ان کے پہلے پچھلوں کو، یعنی جو آلریڈی وہاں موجود ہوں گے جہنم میں، وہ ان بعد والے آنے والوں کو کہیں گے، فما کان لکم علینا من فضل، کہ نہیں ہوئی تمہارے لیے ہمارے اوپر کوئی فضیلت، یعنی برابر برابری ہے. فذوقوا العذاب، چکھو تم عذاب، بما کنتم تکسبون، یہ اس لیے جو تم دنیا میں کام کرتے تھے. تو یہ آپس میں جہنمیوں کا اور وہاں سے موجود پہلے سے موجود والوں کا بعد میں آنے والوں کے لیے جو مکالمہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک تصویر کشی بیان کی ہمارے سامنے کہ کس طرح جناب جو ہے نا ان کو وہاں جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو اوپر ڈال رہے ہوں گے باتیں، اور ہر کوئی وہاں ایک دوسرے کے اوپر سخت عذاب کا مطالبہ کر رہا ہوگا. یعنی سب کو لگ رہا ہوگا ہم اس کی وجہ سے گئے دنیا، گمراہ ہو گئے، اس کی وجہ سے ہو گئے، اور سب کا مطالبہ ہوگا کہ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو کینہ ہوگا، وہ چاہ رہے ہوں گے کہ آج جو ہے نا جناب اس کو ڈبل عذاب ملے تاکہ ہماری روحوں کو سکون ملے، لیکن ملنا وہاں ایسا کچھ نہیں ہے. ان الذین کذبوا بآیاتنا، اللہ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا اس سے. تکبر کیا ہوتا ہے، پڑھتے ہیں سنتے ہیں عمل نہیں کرتے، تکبر ہی ہوتا ہے نا. اللہ فرماتے ہیں جو تکبر کرتا ہے ہماری نشانیوں کو، نشانیوں سے، لا تفتح لهم، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے ابواب السماء، آسمان کے دروازے، ولا يدخلون الجنہ، اور وہ نہیں داخل ہوں گے جنت میں، حتی یلج الجمل، یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ فی سم الخیاط، سوئی کے سوراخ میں. اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو سکتا ہے نہیں نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو کافر ہیں یہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. جس طرح اونٹ کا سوئی کے سوراخ میں داخل ہونا محال ہے، اسی طرح جہنمیوں کا جنت میں داخل ہونا محال ہے، ناممکن ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. اللہ فرمانے وکذالک نجزی المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو، لہم من جہنم مہاد، ایسا خطرناک بدلہ کہ ان کے لیے ان کے اوپر والا بچھونا بھی جہنم کا ہوگا، آگ کا ہوگا، ومن فوقہم غواش، نیچے بچھا ہوا گدا بھی ان کا آگ کا ہوگا. وکذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو. والذین آمنوا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، لا نکلف نفسا، ہم نہیں تکلیف دیتے کسی نفس کو، الا وسعها، مگر اتنی دیتے ہیں جتنی وہ برداشت کرے سے. اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ، یہ لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جنت میں رہیں گے. وَنَزَعْنَا، اور جنت میں جب ہم انہیں داخل کریں گے نا، نکال دیں گے، ما فی صدورہم من غل، جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا کینہ. جنتیوں کے جب جنت میں داخل ہوں گے تو دلوں کے کینے نکال دیے جائیں گے. انہیں یاد ہوگا فلاں وقت میں ہمارے فلاں بھائی نے ہمارا دل دکھایا تھا، ہم نے صبر کیا تھا، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں کسی کونے میں ہوگا فلاں وقت میں فلاں میری بہن نے مجھے ایسی بات کہی تھی، دل میں ہے، کسی رشتہ دار نے کچھ کہا، کسی دوست احباب نے کچھ کہا، محلے میں سے کسی نے کہہ دیا، یا وہ سوشل ہے تو کسی نے اس کے دل آزاری کر دی، تو دلوں میں جو کسی کے لیے کینہ ہوگا، اللہ فرمانے ہیں جنت میں کوئی کینہ لے کے داخل نہیں ہوتا، وہ سارا ان کے دلوں سے نکال دیا جائے گا. تجری من تحتہم الانہار، جاری ہوں گی ان کے لیے جنت کے نیچے نہریں، اور وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہماری رہنمائی کی اس جنت تک.
وما كنا لنهتدي، اور ہم تو اس ہدایت کو پانے والے نہیں تھے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، لقد جاءت رسول ربنا، البتہ تحقیق آ چکے ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ، ونودوا ان تلکم الجنہ، اور ان کو پکارا جائے گا یہ کہ وہ جنت جو ہے اورثتموها، جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، وما کنتم تعملون، اس میں رہو، اور یہ جنت کی تم وارث اس لیے بنائے گئے ہو جو تم عمل کرتے تھے۔ خوبصورت ترین آیت لگتی ہے مجھے کہ آپ یوں سمجھے کہ آپ کو آپ کی پراپرٹی کے کاغذات بھی مل جائیں گے، یعنی جنت آپ کی ہے، اللہ نے آپ کے لیے بنائی، آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ کو جب دی جائے گی تو یہاں پورے سگنیچر ہوں گے اورثتموہا، کہ ہم نے تمہیں اس جنت کا وارث بنا دیا، اب یہ تمہارے نام ہے، یہ کاغذات تمہیں مل گئے، تم جنت میں رہو، جیسے مرضی رہو، ہر طرح کی نعمت ہے، ہر چیز تمہارے لیے اس میں تیار ہے، لہٰذا تم اس جنت کے کیا بن گئے مالک۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنائے۔ اچھا، یہاں اب مکالمہ ہوگا جنتیوں کا اور دوزخیوں کا۔ ونادى اصحاب الجنت یا اصحاب النار، پکاریں گے جنت والے دوزخ والوں کو، یعنی جنت والے اوپر ہوں گے، جہنم والے نیچے ہوں گے، تو پکاریں گے ان کو اور کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم نے تو وہ وعدہ جو ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا، ہم نے تو سچ پا لیا، اللہ نے کہا تھا اعمال کرو جنت میں جاؤ گے، ہم نے عمال کیا، ہم جنت میں آ گئے، فہل وجدتم، تم نے پا لیا ما وعد ربکم حقا، جو تم سے رب نے وعدہ کیا تھا اسے حق، وہ کہیں گے ہاں، فأذن مؤذن بینہم، اتنی بات ہی ہوگی کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا ان کے درمیان کہ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، کیونکہ یہ جہنمیوں پر لعنت ہوگی۔ کیوں لعنت ہوگی؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، ویبغونہ عوجا، تلاش کرتے تھے اللہ کے راستے میں کوئی کجی، وہم بالآخرۃ کافرون، اور وہ کافرت کا بھی اور ان کے درمیان حجاب یعنی پردہ ڈال دیا جائے گا۔ وعلی الاعراف رجال، اعراف پہ کچھ مرد ہوں گے، یعرفون جو پہچانیں گے ہر ایک کو، بسیماہم ان کی نشانیوں کے ساتھ۔ اعراف کسے کہتے ہیں؟ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے، اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے، یہ ان لوگوں کی ہوں گی جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، یعنی نیکیاں بھی برابر، برائیاں بھی برابر، جب نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی تو انہیں اعراف میں روک دیا جائے گا، جو اعراف وہ جگہ ہوگی جہاں یہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ اب ان کو ڈر ہوگا کہیں ہم جہنم میں نہ چلے جائیں، اور ان کو خوشی بھی ہوگی کہ، اور دعائیں بھی ہوں گی، امیدیں بھی ہوں گی اللہ میں جنت میں بھیج دے، لیکن اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ یہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی ان کے لیے فیصلہ بہرحال جنت کا ہوگا۔ تو یہ اب اعراف پہ کھڑے ہوں گے اور ان کے درمیان جو ہے نا یہ ایک پردہ ہوگا، تو اعرافی جو ہے نا، یعنی جو اعراف پہ کھڑے ہوں گے کچھ مرد ہوں گے، وہ پہچانیں گے کچھ لوگوں کو ان کی پیشانیوں سے، ونادوا اصحاب الجنہ، تو وہ جنت والوں کو پکاریں گے، کیونکہ جنتیوں کی پیشانیاں وہ روز محشر بہت چمک رہی ہوں گی، تو وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ ان سلام علیکم، تم پر تو بڑی سلامتی ہو۔ اور یہ جیسے ایک اعلیٰ درجے کا کوئی بڑی سوسائٹی والا ہمارے میں آ جاتا، ہم سے قابل رشک ہو کے دیکھتے ہیں، ہمارے لیے ہوتا ہی تو دنیا کی بات ہے، لیکن آخرت میں جب ہم دیکھیں گے کہ ان کو تو بڑی چیزیں مل گئی، تو اعراف والے انہیں بڑے رشک سے دیکھیں گے اور کہیں گے واہ تم پر تو سلامتی ہو، لم يدخلوها، وہ بھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے اس میں، وہم یطمعون، لیکن وہ اس کی امید رکھیں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب پھیریں گے اپنی نگاہیں تلقاء اصحاب النار، دوزخ والوں کی طرف، قالوا، تو اعراف والے کہیں گے ربنا، ہے ہمارے رب، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ہمیں ظالم قوموں سے نہ کیجیے گا، یعنی وہ دیکھیں گے کہ یہ تو جو ہے نا جل رہے ہیں، تو ڈریں گے کہیں اللہ تعالی ہمارے لیے جہنم کا ہی فیصلہ نہ کر دے۔ تو ونادى اصحاب الاعراف رجالا، پکاریں گے اعراف والے کچھ مرد، یعرفونہم جن کو وہ پہچانیں گے، بسیماہم ان کی علامتوں سے، قالوا کہیں گے ما اغنی عنکم جمعکم، نا کفایت کی تھی تمہیں تمہاری جماعت نے، یعنی پھر یہ جہنمیوں میں سے، اعراف والے جہنمیوں میں سے کچھ لوگوں کو کہیں گے جن کو یہ پہچانیں گے ان کے چہروں کی سیاہی سے کہ یہ جہنمی، اور کہیں گے تمہارے پاس تو بڑا مال تھا، دولت تھی، اولاد تھی، تمہیں وہ کام نہیں آئی، وما کنتم تستکبرون، تم تو دنیا میں بڑا تکبر کرتے تھے، ہؤلاء الذین، کہ یہ وہ لوگ ہیں، اقسمتم کہ تم قسمیں اٹھاتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ اللہ کی ان کو رحمت نہیں پہنچائے گی، یعنی اللہ ان کو کبھی بھی اپنی رحمت نہیں پہنچائے گا، ادخلوا الجنہ، یعنی کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ تم قسمیں اٹھاتے تھے کہ اللہ ان کو رحمت نہیں پہنچائے گا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق تم کہتے تھے، یہ جنتی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق تمہیں لگتا تھا یہ جنت میں نہیں جائیں گے، تو اتنے میں نا ادخل الجنہ، ان کو بھی اور آف والوں کو بھی حکم ہوگا تم بھی جنت میں لے جاؤ، لا خوف علیکم، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم جنت میں غمگین ہوگے۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، دوزخ والے جنت والوں کو پکار کے کہیں گے انفیض علینا من الماء، کہ ہم پہ ذرا اوپر پانی بہا دو، او مما رزقکم اللہ، یا جو اللہ نے تمہیں روزی دی ہے، قالوا، جنت والے کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ یہ جو پانی ہے نا جو تم ہم سے مانگ رہے ہو، یہ اللہ نے جہنمیوں پر حرام کیا، کس طرح دے دیں؟ اللہ اکبر۔
الذین اتخذوہم دینہم لہوا ولعب، اس لیے کہ تم نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور تم دنیا کی دھوکے میں ہی زندگی بسر کر رہے تھے، فالیوم ننساہم، پس آج ہم تم کو فراموش کر دیں گے، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسے کہ انہوں نے اللہ کی اس دن کی قیامت کے دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، یجحدون، اور جیسے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، البتہ تحقیق ہم نے ان کو کتاب دی، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، علم کے ساتھ، ہدی ورحمہ، اور جو ہدایت ہے اور رحمت ہے، لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے جو ایمان لائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں رحمت دی، قرآن دیا جو رحمت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے ایمان والی قوموں کے لیے، هل ينظرون الا تأویلہ، وہ نہیں انتظار کرتے مگر اس کی حقیقت کے ظاہر ہونے کا، یوم یأتی تأویلہ، جس دن سامنے آئے گی اس کی حقیقت، یعنی جس دن قرآن کریم کی حقیقت سامنے آئے گی، یعنی قیامت جو ہے اس کے متعلق بیان فرمایا گیا کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، تمام آسمانی کتابوں سے، صحیفوں سے اعلیٰ ہے، اللہ کے فضل سے آج تک اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گی، اس میں اللہ نے عقائد، عبادات، معاملات کے اصول بیان کیے، اپنوں کی بھی غیروں کی بھی، یہ ایسی کتاب ہے آج تک دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ انتظار کرتے ہیں اس کی تعویل کا، نہیں انتظار کرتے مگر اس کی حقیقت کے ظاہر ہونے کا، یعنی قرآن نے جو کچھ بیان کیا جب اس کی حقیقت سامنے آتی ہے، مرنے کے بعد، قیامت برپا ہونے کے بعد، میدان حشر قائم ہو جائے گا نا، تب جو ہے نا، یقول الذین، کہیں گے وہ لوگ، نسوہ من قبل، جنہوں نے بلا دیا اس قرآن کو، قد جاءت رسول ربنا بالحق، کہیں گے ہاں ہمارے پاس آئے تھے رسول حق کے ساتھ، فہل لنا من شفعاء، پس کیا ہمارے لیے کوئی آج سفارشی ہوگا، فیشفعوا لنا، جو سفارش کرے ہمارے، او نردو، یا لٹا دے، فنعمل، پس ہم نیک عمل کریں، غیر الذی، اس عمال کے علاوہ، کننا نعمل، جو ہم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے، یعنی وہ جو حشر نشر کو دیکھیں گے، پل صراط کو دیکھیں گے، جنت دوزخ کو دیکھیں گے، کہیں گے کہ وہ جو رسولوں نے باتیں کی تھی وہ تو بالکل صحیح ہو گئی ہے، آج ذرا کوئی ہماری سفارش تو کر دے، یا ہمیں ایٹ لیسٹ دنیا میں لٹا دیں تاکہ ہم اچھے عمل کر لیں، اللہ فرمائیں گے قد خسروا انفسهم، انہوں نے تو گھاٹے میں ڈالا اپنے نفسوں کو، وضل عنہم، گمراہ ہو گئے ان کی وہ باتیں، ما کانوا یفترون، جن کو وہ خود سے ہی بنایا کرتے تھے، ان ربکم اللہ، بے شک آپ کا رب تو وہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمان پیدا کیے، زمینیں پیدا کی، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ قائم ہوا عرش پر، یغشی اللیل والنہار، وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، یطلبہ حثیثا، طلب کرتا ہے وہ اس کو تیزی سے، والشمس والقمر والنجوم، اور سورج اور چاند اور ستارے بنائے، مسخرات بامرہ، ہر کوئی، یعنی سورج، چاند، ستارے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی کی ہے مخلوق، اسی کا ہے حکم، تبارک اللہ رب العالمین، اللہ برکت والا ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، ادعوا ربکم، سو پکارو تم اپنے رب کو، تضرعا، عاجزی کرتے ہوئے، وخفیہ، اور آہستہ آہستہ، انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ محبت نہیں کرتا تجاوز کرنے والوں سے، یعنی جو اللہ کی، جو حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں اللہ ان سے محبت نہیں کرتا، لیکن جو معتدل مزاج ہوتے ہیں، محبت میں بھی، نفرت میں بھی، پیار میں بھی، اور اللہ ان کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ کو معتدل مزاجی پسند ہے، درمیانی راہ پسند ہے، اسی لیے ملت ابراہیمی پسند ہے، کیونکہ ملت ابراہیمی کے لیے فرمایا حنیفہ، وہ درمیانہ دین تھا، حل ینظرون، یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، آگے اللہ فرما رہے ہیں ولا تفسدوا فی الارض، فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، بعد اصلاحها، جب زمین میں اصلاح ہو جائے، یعنی جب امن قائم ہو جائے تو تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ، ودعوہ خوفا وطمعا، اللہ کو پکارو ڈرتے ہوئے بھی اور امید رکھتے ہوئے بھی، ان رحمت اللہ، بے شک اللہ کی جو رحمت ہے، قریب من المحسنین، وہ نیکی کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے، وہو الذی، اللہ کی ذات وہ ہے، یرسل الرياح، جو چلاتا ہے ہواؤں کو، بشرا بین یدی رحمتہ، جو خوشخبری سناتی ہے اس کی رحمت سے پہلے، یعنی جو ہوائیں آتی ہیں یہ خوشخبری لاتی ہیں، نوید لاتی ہیں، کس کی؟ بارش کی، حتی یہاں تک کہ اذا اقل سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب اٹھاتی ہیں وہ ہوائیں بادلوں کو جو بوجھل ہوتے ہیں، سقناؤ، ہم اس کو چلاتے ہیں، لبلد میت، مردہ شہر کی طرف، یعنی بادلوں کو لاتی ہیں جو بوجھل بادل ہوتے ہیں، اور ہوائیں ہواتی ہیں اور وہ بنجر زمین کی طرف جاتے ہیں، فانزلنا به الماء، ہم اتارتے ہیں اس بنجر زمین پر پانی، وہی بنجر زمین جو ہے نا، فاخرجنا به من كل الثمرات، اسی بنجر زمین سے پھر ہر طرح کا، ہر قسم کا پھل بھی نکل آتا ہے، تو یہ شان کس کی ہے؟ رب تعالیٰ کی، اسی طرح نخرج الموتى، جب وہ بنجر زمین کو اللہ آباد کر سکتے ہیں، اسی طرح جب تم مردہ ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر سکتے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، والبلد الطیب، اور پاکیزہ شہر، یخرج نباتہ، نکلتا ہے اس کا سبزہ، باذن ربہ، اس کے رب کے حکم سے، والذی خبوث، اور جو ردی ہوتا ہے، لا یخرج الا نکدا، نہیں نکلتا مگر نکما، اسی طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، لقوم یشکرون، اس قوم کے لیے جو شکر ادا کرتی ہے، لقد ارسلنا نوحا، بھیجا ہم نے نوح کو، الی قومہ، ان کی قوم کی طرف، فقال، حضرت نوح نے کہا، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ، اللہ کے سوا نہیں ہے کوئی بھی
معبود انی اخاف علیکم، بے شک تمہیں خوف دلاتا ہوں عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ قال الملأ من قومه، تو ہمیشہ سردار ہی مال والے ہی جھٹلاتے ہیں کیونکہ مال گمراہ کرتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے گا جتنی بھی قوموں پر عذاب آیا اور جب کوئی نبی آ جاتے تو ان کی قوم میں سب سے پہلے جھٹلانے والے وہی لوگ ہوتے تھے جو مال کی فراوانی میں ہوتے تھے۔ اسی لیے سرداروں نے کہا ان لنراک، بے شک ہم دیکھتے ہیں، فی ضلال مبین، اے نوح آپ تو کھلی گمراہی میں پڑ گئے ہیں۔ تو حضرت نوح سے پہلے اور گناہ تو تھے مگر شرک نہیں تھا۔ پہلی قوم جس نے شرک کا ارتکاب کیا وہ نوح کی قوم تھی۔ حضرت نوح کا نام عبد الغفار بن زمق تھا، 1400 سال کے قریب عمر پائی، عرصہ دراز تک تبلیغ کی، قوم کی بری عادات پر اتنے روئے کہ نوح لقب پڑ گیا، اور اب اسی نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ نوح کا مطلب ہے رونے والے، نوحہ جاری کرنے والے، کیونکہ انہوں نے بڑی زیادہ مصائب برداشت کیے، اس کے بعد ان کا نام نوح پڑ گیا، ویسے ان کا نام عبد الغفار تھا۔ اچھا جی، قال نوح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم لبی سبی لئی سبی غلالہ، نہیں ہے مجھے گمراہی، یعنی تم مجھے کہتے ہو تمہارے اوپر بڑھاپے کی وجہ سے جو ہے نا تمہیں اللہ معاف فرمائے مجنون ہو گئے، ولیکن رسول من رب العالمین، میں رسول ہوں دونوں جہانوں کے رب کی طرف سے بنا کر بھیجا گیا ہوں، ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں پہنچاتا ہوں تمہارے رب کا پیغام، وانصح لکم، تمہیں نصیحت کرتا ہوں، وعلم من اللہ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے ما لا تعلمون، ایسی چیزیں جو تم نہیں جانتے۔ اب عجیب تم، کیا تم نے تعجب کیا، ان جاءکم ذکر، کہ آئی تمہارے پاس قرآن جیسی نصیحت میں ربکم، تمہارے رب کی بات سے، علی رجل منکم، ایک ایسے آدمی پہ جو تم ہی میں سے ہے، کیونکہ مشرکین مکہ کا سب سے بڑا اعتراض تھا کہ نبی آیا اور وہ ہم ہی میں سے آ گیا، اور جناب وہ چلتا بھی ہے پھرتا بھی ہے کھاتا بھی ہے، تو یہ نبی کیسا ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا تم اس بات پہ تعجب کرتے ہو کہ ایک نبی آیا جو تم ہی میں سے ہے، یہ بات تعجب کی تو نہیں ہے، خوش ہونے کی ہے، کیونکہ تمہیں ان کی زبان سمجھ آتی ہوگی، تمہیں ان کا انداز سمجھ آتا ہوگا، لیکن تم اس بات پہ تعجب کرتے ہو۔ اور فرمایا کہ لیونذرکم، وہ تمہیں ڈراتے ہیں، ولی تتقوا، وہ تم کو بچاتے ہیں، ولعلکم ترحمون، تاکہ جب تم بچو گے ڈرو گے تو تم پر اللہ کا رحم ہوگا۔ لیکن فکذبوہ، جھٹلائے ان لوگوں نے ان کو، فانجیناہ، ہم نے نجات دی ان کو، والذین معہ فی الفلک، اور ان کے ساتھ جتنے بھی کشتی میں سوار تھے ان کو، وغرقنا الذین، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ لوگ اندھی قوم تھی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی آ کر کہا یا قوم عبد اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، کیا تم شرک سے بچتے نہیں ہو؟ وہاں بھی کیا ہوا، قال الملأ الذین کفروا، قوم ہود میں، قوم عاد میں سے بھی حضرت ہود کے کو، جو اس قوم کے سردار تھے نا، انہوں نے کہا ان لنراک، بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو، فی صفاحۃ، آپ تو حماقت میں ہیں، وَإِنَّ لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہمارے خیال میں آپ تو جھوٹے ہیں۔ قال، فرمایا حضرت نوح نے، اے میری قوم، اے میری پیاری قوم، لیس بی صفاحہ، مجھے کوئی بے وقوفی نہیں ہوئی، ولکن رسول من رب العالمین، میں تو اس رب کی طرف سے آیا ہوں جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ تو حضرت دوسری قوم کا ذکر ہوا، پہلے قوم نوح کا ہوا، اس کے بعد قوم عاد کا ہوا۔ یہ احقاف کے علاقے میں رہتے تھے، اور احقاف کا علاقہ بحرین، عمان، حضرموت اور مغربی یمن کے درمیان کا علاقہ ہے، آج کل اس کا نام نجران ہے۔ اس علاقے میں حضرت ہود تشریف لائے۔ عاد قوم بڑی قد و قامت، ڈیل ڈول والی تھی، صحت مند قوم تھی، اور انہوں نے عبادت کا کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی آپ کو تو ہم بے وقوف سمجھتے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں آپ تک اپنے رب کے پیغامات۔ حضرت ہود نے کہا اپنی قوم عاد کو، وانا لکم ناصح امین، اور بے شک میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا امین بن کے آیا ہوں۔ اب عجیب تم، کیا تم تعجب کرتے ہو، ان جاءکم ذکر من ربکم، اس بات پر کہ آئے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، ایک ایسے آدمی پر جو تم ہی میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، وذکروہ، سو یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء، جب تم کو خلیفہ بنایا اللہ نے زمین میں، من بعد قوم نوح، نوح کے بعد، وزادکم فی الخلق بسطا، اور قوم ہود، قوم عاد، زیادہ کی اللہ نے تمہیں پیدائش اور پھیلاؤ کے لحاظ سے، اسی لیے بتا رہی ہوں نا، بڑی ڈیل ڈول والی اور بڑی قد و قامت والی قوم تھی قوم عاد۔ فرمایا ابھی بھی ان کے محلات اگر آپ نکالیں تو اس کے اثرات نظر آتے ہیں، اور فرمایا وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اللہ اللہ کی نعمتوں کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ انہوں نے بھی کہا اجئتنا، کیا آپ آئے ہمارے پاس، لنعبد اللہ وحدہ، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے رب کی عبادت کریں جو ہے کہ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور اپنے چھوڑ دیں جن کی عبادت کیا کرتے تھے ہمارے آبا و اجداد، فاتنا، آپ اگر یہ چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پاس عذاب لے آئیں، ہم تو نہیں کریں گے، آپ جس کا وعدہ کرتے ہیں ہم سے عذاب کا وہ لے آئیں، ان کنتم من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ حضرت ہود نے کہا دیکھو، قد وقع علیکم من ربکم، تحقیق واقعہ ہو چکا ہے تم پہ تمہارے رب کی طرف سے، رجس و غضب، عذاب اور غضب۔ اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، فی اسماء سمیتموها، ایسے ناموں کے بارے میں جو تم نے خود رکھی ہے، یعنی خود بت بنائے، اپنے ہاتھوں سے بنائے، اپنے ہاتھوں سے بنا کے بعد تم نے ان کے نام رکھ لیے، تم ان کے بارے میں مجھ سے بحث کر رہے ہو۔ انتم آباکم، تم نے یہ کام کیا، تمہارے آبا و اجداد نے خود سے بت بنائے، ایسا رب جو تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا وہ رب تو نہیں ہو سکتا۔ ما نزل اللہ بها من سلطان، اور ان کو رب ماننے پر اللہ نے تمہیں کوئی دلیل بھی نہیں دی۔
فانتظروا سو انتظار کرو انی معکم من المنتظرین میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اللہ فرمانے فنجینہ ہو پس ہم نے ان کو بھی نجات دے دی والذین معہم ان کے ساتھ ایمان والوں کو بھی نجات دے دی برحمت منا اپنی رحمت کے ساتھ ہود والوں کو وقطعنا لیکن باقی قوم کو ہم نے کاٹ کے رکھ دیا دابر الذین جڑ ہی ان لوگوں کی کاٹ دی کذبوا بآیاتنا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وما کانوا مؤمنین اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے۔ تو قوم عاد پر جب عذاب آیا تو نام و نشان ہی مٹ گیا۔ تیسری قوم وَإِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ہم نے قوم سمود کی طرف بھیجے ان کے بھائی حضرت صالح کو، انہوں نے بھی آ کے کہا اے میری قوم اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو ما لکم من الہ غیرہ ان کے علاوہ تمہارا کوئی بھی معبود نہیں قد جاءتکم بینۃ من ربکم تحقیق آ چکی تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے ہذہ ناقۃ اللہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تم نے معجزہ طلب کیا تھا اللہ نے تمہارے لیے اونٹنی وہ بھی گھابن نکال دی، کس سے؟ پہاڑ سے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اونٹنی نکال دی لکم آیا تمہارے لیے اس میں نشانی ہے، لہٰذا تم نے اس کو کچھ کہنا نہیں ہے تأکلوا فی ارض اللہ اسے کھانے دینا اللہ کی زمین سے ولا تمسوها بسوء برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا فیأخذکم عذاب علیم اگر برے ارادے سے اس کو نقصان پہنچاؤ گے تو تمہیں اللہ کی طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ وذکروا یاد کرو اذ جعلکم خلفاء اللہ نے تمہیں بنایا زمین میں خلیفہ عاد کے بعد، سب سے پہلے قوم نوح میں بعد آئی قوم عاد کو کہا کہ تم سے پہلے نوح تھے، اب ہے قوم سمود کو کہا تم سے پہلے قوم عاد تھی۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ اللہ نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا تھا تَخِذُونَ مِن سُهُولِهَا اور بنائے تم اس کی نرم جگہوں سے قصور محلات، یعنی تم ایسی قوم ہو کہ اللہ نے جو تمہیں زمین دی اس میں تم محلات بناتے ہو وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے ہو۔ وَاذْكُرُوا عَلَىٰ اللہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ زمین میں فساد نہ کرو مفسدین فساد پھیلانے والے مت ہو جاؤ۔ قال الملأ الذین استکبروا تب بھی قوم صالح کو بھی حضرت صالح علیہ السلام کو بھی کس نے انکار کیا؟ کس نے کہا؟ ان کی قوم کے تکبر کرنے والوں نے، للذین استضعفوا ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، لمن آمن منہم جو ان میں سے ایمان لائے تھے، اتعلمون کیا تم جانتے ہو صالح مرسل من ربہ بے شک صالح بھیجے ہوئے اللہ کی طرف سے، قالوا انہوں نے کہا انا بما ارسل به مؤمنون بے شک ہاں ہم ایمان لاتے ہیں صالح پر۔ قال الذین استکبروا تو کہا متکبرین نے ان بالذی آمنتم به کافرون بے شک ہم اس چیز کا جس پر تم ایمان لاتے ہو ہم نہیں لاتے، ہم تو انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا سرکشی کی، فعقروا ناک کا، حضرت صالح نے پہلے ہی منع کیا تھا نہ باز آئے، اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ اور اپنے رب کی نافرمانی کی، وقالوا کہا انہوں نے یا صالح ائتنا بما تعیدنا دیکھ لو صالح ہم نے تو کاٹ دیا اونٹنی کی ٹانگیں، اب ہمیں عذاب دکھا دو کہاں آتا ہے، ان کنت من المرسلین اگر تم رسولوں میں سے ہو۔ پھر آیا نا عذاب، کیسے آیا؟ فاخذتهم الرجفہ ان کو زلزلے نے پکڑا، فاصبحوا فی دارہم جاثمین اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرنے والے ہو گئے۔ قوم صالح پر جب عذاب آیا تھا وہ اپنے گھروں میں ایسے ہو گئے تھے جیسے گھٹنوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ جیسے ہم تشہد کی مقدار بیٹھتے ہیں نا ایسے بیٹھے تھے یہ، یعنی دو ٹانگیں جو ہے نا ہم فولڈ کرتے ہیں تو یہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، عاجزی کا اظہار ہوتا ہے یہ۔ جب عذاب آیا تو ایک چیخ نے پکڑا، زلزلے نے پکڑا، اور فرمایا فَتَوَلَّى عَنْهُمْ پس وہ پھرے اس حال میں کہ کہا اپنی قوم سے، حضرت نوح نے کہا تھا حضرت صالح نے لقد ابلغتکم رسالات ربی میں نے تو اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، ونصحت لکم میں نے تو تمہیں نصیحت کر دی، ولکن لا تحبون الناصحین لیکن تحبون الناصحین لیکن تم قوم ہی ایسے ہو کہ جو بھی تمہارے سامنے آ کے نصیحت کرتا ہے تم اس کی نصیحت کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ فرما رہے ہیں اور ہم یاد کرو لوط علیہ السلام کا قصہ، جس وقت کہا انہوں نے قومی اپنی قوم سے اتأتون الفاحشہ کیا تم بے حیائی کے کام کرتے ہو، ما سبقکم بہا ایسا بے حیائی کا کام جو تم سے پہلے زمین میں کسی نے نہیں کیا، کیونکہ قوم لوط میں تھی ہم جنس پرستی، جو آج ہمارے ملک پاکستان میں بھی اس کا قانون پاس ہوا ہے نا، ٹرانسجینڈر جسے بولتے ہیں، اور مرد کے ساتھ بدفعلی، عورت کے ساتھ، ایسی مرد جو عورت اور مرد دونوں کے ساتھ بدفعلی کر سکتا ہو، اور ایسی عورت جو مرد اور عورت دونوں کے ساتھ، یہ جسے ٹرانسجینڈر اور اس کے علاوہ بھی ایک نام دیا جاتا ہے، یہ انتہائی گھٹیا فعل ہے۔ اور قوم لوط پہ جب عذاب آئے تو ان پہ 4 طرح کے عذاب آئے تھے، پہلے یہ اندھے ہوئے، پھر ان پر جو ہے وہ آسمان سے پتھر برسے، اس کے علاوہ ان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسی ڈراؤنی آواز ماری نکالی جس سے یہ سارے کے سارے مر کے رہ گئے، اور اس کے علاوہ ان پہ اوپر بستی کو اوپر لے جا کے الٹ دیا گیا۔ یہ 4 عذاب ہے کیونکہ ان کا معاملہ بڑا غلط تھا۔ تو سوچے، میں آج دورہ قرآن کی آن سائٹ کی جہاں کلاس ہو رہی ہے وہاں بھی یہی کہہ رہی تھی اللہ ہم پہ رحم فرمائے کہ اب یہ قانون پاس ہو گیا تو قوم لوط پہ بھی 4 عذاب آئے تھے، ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم پہ بھی عذاب بھیج دے، کیونکہ یہ بڑی زیادہ غیر فطرت میں مداخلت ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں فطرتاً کوئی مداخلت پسند نہیں کرتے۔ تکوینی طور پہ کوئی اللہ کے معاملے میں مداخلت کرے انتہائی جو ہے نا وہ کبھی عمل ہے، اور اللہ کسی صورت میں اس کو برداشت نہیں کرتے کیونکہ اللہ متکبر ہے نا۔
اور اللہ کو ججتا بھی ہے، اللہ کو جو ہے وہ خوبصورت بھی لگتا ہے کہ اللہ متکبر ہو، ہم تو اس قابل نہیں ہیں۔ لہٰذا قومی لوط کا قصہ فرمایا گیا جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ تم ایسا بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تمہارے سے پہلے کسی نے نہیں کیا، من احد من العالمین، سارے جہانوں میں۔ وہ کیا؟ انکم لتأتون الرجال، تم دوڑتے ہو مردوں پر، شہوۃ من دون النساء، شہوت رانی کرتے ہوئے عورتوں کو چھوڑ کے، بل انتم قوم مسرفون، بے شک تم تو حد سے نکلنے والی قوم ہو۔ وما کان جواب قومہ، پس نہیں تھا ان کی قوم کا جواب، الا ان قالوا، مگر انہوں نے کہا، اخرجوہم من قریتکم، لوط کو پکڑو بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، اور یہ بڑا پاک صاف بنتا ہے۔ اللہ فرما رہے فانجیناہ، سو ہم نے لوط کو نجات دے دی، واہلہ، اور اس کے گھر والوں کو بھی، الا امرأتہ، مگر اس کی بیوی کو نہیں دی، کیونکہ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ کیسا عذاب کے اوپر ایک خاص قسم کی بارش پر پتھروں جام ہوا اس قوم کا جو ہم شعیبہ پانچویں نبی کا اور قوم کا واقعہ کہ ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب کو بھیجا۔ قوم شعیب میں کیا بیماری تھی؟ یا قوم عبد اللہ، انہوں نے آ کے کہا میری قوم عبادت کرو اللہ کی، مالکم من الہ غیر اللہ، کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کا جاءتکم بینۃ، تحقیقات چکی تمہارے پاس واضح دلیل میں ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اچھا جی، تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی، لہٰذا تم نے کیا کرنا، فاوفوا الکیل والمیزان، پورا ماپ اور تول کے دینا ہے، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور نہ کمی کرنی ہے تم نے لوگوں، یعنی تم نہ کم کرو لوگوں سے ان کی چیزیں، یعنی جب تم لیتے ہو تو پورا پورا لیتے ہو، جب لوگوں کو دیتے ہو تو حق تلفی کر دیتے ہو، ولا تفسدوا فی الارض، فساد نہ کرو زمین میں بعد اصلاحہ، زمین کے اصلاح کے بعد، اگر ایسا کرو گے تو، اگر تم فساد نہیں کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لاتے ہو۔ ولا تقعدوا، نہ بیٹھو، بکل صراط، کسی بھی راستے میں، توعدون، ڈراتے ہو تم لوگوں کو، وتصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہو، من آمن بھی، جو اللہ کے راستے میں ایمان لے آئے، وتبغون عوجا، اور تلاش کرتے ہو تم اسی راستے میں کجی، بس کرو، یاد کرو تم اس کنتم قلیلاً، کہ تم تو بہت کم تھے، وکثرکم، اللہ نے تمہیں زیادہ کیا، وانظروا، یاد کرو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا انجام ہوا فساد مچانے والوں کا۔ وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اور اگر ہے ایک گروہ تم میں سے، آمنوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، جو ایمان لائے اس چیز پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ ایسا بھی جو ایمان نہیں لایا، سو صبر کرو، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، بیننا، ہمارے درمیان، ہوا خیر الحاکمین، اور اللہ بہترین کیا کرنے والے ہیں، حاکم ہیں، فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو ابھی تک جو ہے نا وہ 5 انبیاء کا ذکر آیا کہ وہ کیسی کیسی قوم کی طرف بھیجے گیا، اور قوم کا آگے سے کیا رد عمل تھا، اور انہوں نے آگے سے کیا کیا جواب دیے، اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد آئے گا چھٹی قوم کا ذکر، جو ہم قوم شعیب کا ذکر تو مکمل کر لیتے ہیں۔ قال الملأ، حضرت شعیب نے جب کہا ماپ تول میں کمی نہیں کرنی، تو تب بھی ان کو جواب الذین استکبروا، انہوں نے دیا جو متکبر تھے، من قومی، ان کی قوم کے، انہوں نے کہا لنخرجنک، ہم ضرور نکالیں گے، ضرور بضرور نکالیں گے تمہیں، یا شعیب و شعیب والذین آمنوا معک، ان لوگوں کو بھی جو آپ کے ساتھ تھے، من قریتنا، اپنی بستی سے، او لتعودن، یا تم پلٹ کے آ جاؤ، فی ملتنا، ہماری ملت میں، یعنی یا ہمارے جیسے ہی ہو جاؤ ورنہ ہم تمہیں نکال دیں گے۔ تو قالا، کہا شعیب علیہ السلام نے، اولو کننا کارہین، اگرچہ ہم اس کو ناپسند کرنے والے ہوں، قد افترین علی اللہ کذبا، ہوا کیا کہ باندھا انہوں نے جھوٹ اللہ کی ذات پر، ان ادنا فی ملتکم، اگر ہم لوٹیں تمہاری ملت میں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں نجات دی، وما یکون لنا، اور نہیں ہے ہمارے لیے حق، ان نعود فیہا، کہ ہم ایمان لانے کے بعد باطل ملت کی طرف پلٹ جائیں، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ ہمارا چاہے، ربنا، جو ہمارا رب ہے، وسع ربنا کل شیء علما، اور وسیع ہے ہمارا پروردگار ہر چیز پر علم کے اعتبار سے، اللہ توکلنا، ہم نے اپنے رب پر بھروسہ کیا، ربنا افتح بیننا، اے ہمارے پروردگار حقیقت کھول دیجئے ہمارے درمیان، وبین قومنا بالحق، اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، اور آپ سب سے بہتر حقیقت کھولنے والے ہیں۔ اور کہا الذین کفروا من قومہ، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا شعیب کی قوم میں، لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم پیروی کرو گے شعیب کی، انکم اذا لخاسرون، تم بے شک اس وقت میں نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ جب انہوں نے یہ بات کی، اللہ کہتے ہیں قوم شعیب کو بھی جھٹلا دیا گیا، ریجیکٹ کر دیا گیا، فاخذتهم الرجفہ، تو ان کو بھی زلزلے نے پکڑا، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پس وہ ہو گئے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل بیٹھنے والے۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو، کلم یغنوا فیہا، وہ ایسے ہو گئے، ان کے گھر ایسے برباد ہو گئے گویا کہ کبھی آباد ہوئے ہی نہیں تھے۔ کیوں؟ الذین کذبوا شعیبا، کیونکہ انہوں نے شعیب کو جھٹلایا، کانوا ھم الخاسرین، وہی ہیں نقصان اٹھانے والے، فتولی عنہم، پس پھرے ان لوگوں سے،
وقال، اور کہا، یا قوم، یا میری قوم، لقد ابلغتکم، میں نے تو تمہیں حکم پہنچا دیا تھا، رسالات ربی، اپنے رب کی پیغام کا، ونصحت لکم، میں نے نصیحت تمہیں کی تھی، فکیف آسا علی قوم کافرین، پس کیسے افسوس کروں اس قوم پر جو کافر ہے۔ یعنی جب عذاب آ گیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو مخاطب کر کے کہا، دیکھو اب تو عذاب آ گیا، بچنا چاہیے تھا، میں نے تو تمہیں منع کیا تھا کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، تنبیہ کی تھی، لیکن تم نہ بچے، لہٰذا میں تم پر افسوس بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ تم قابل ہی ایسے ہو، کیونکہ تم جھٹلانے والی قوم ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس انبیاء کے اور سارے سے مراد جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جن جن انبیاء کے قصے بیان کیے، ان کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جھٹلایا، ان پر کیسے عذاب آئے۔ انشاءاللہ جب ہم سورۃ الہود پڑھیں گے تو اس میں اور بھی ڈیٹیل کے ساتھ ہے۔ سورۃ الہود وہی سورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا نا، یا رسول اللہ، میں اپنے آپ کے بالوں میں کچھ سفیدی دیکھ رہا ہوں، آپ تو گویا بوڑھے ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورۃ الہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا، کیونکہ اس میں انبیاء کے واقعات اور ان پر عذاب کے واقعات ہیں۔ ابھی بھی دیکھیں کیسے انہیں چیخ نے پکڑا، کیسے انہیں عذاب نے پکڑا۔ ہر قوم میں ایک بیماری تھی، کسی میں ماپ تول کی کمی، کسی میں یہ تھا کہ وہ ہم جنس پرستی کرتے تھے، کسی میں کیا، کسی میں کیا، لیکن امت محمدیہ میں العیاذ باللہ ہر بیماری ہے، ہر گناہ ہے، لیکن اس میں عذاب نہ آنے کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی، سمجھانے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ ھذا هو المرء واللہ اعلم بحقیقت الکلام، یہیں تک مکمل کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ اصحابہ وذریاتہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔